بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا مجھے کہتے ہیں. میں وش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک اچھی خوبصورت صبح کا آغاز کر چکے ہوں گے. بڑی خوبصورتی سے آپ کا جو ویکنڈ ہے، جو یعنی کہ ورکنگ ڈیز ہیں آپ کے، وہ گزر رہے ہوں گے. اور ویکنڈ اب آنے ہی والا ہے تو آپ لوگ اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوں گے کہ چلیں ورکنگ ڈیز کے بعد اب تھوڑا سا ریسٹ آ رہا ہے. تو ناظرین، جہاں پہ ہم ریسٹ کی بات کرتے ہیں وہاں پہ کام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور کام کی جو ہماری نوعیت ہے نا، جب آپ کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کیا کریں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دن کا آغاز آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اسی طرح جب آپ اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے اس کام کو انجوائے کرنا ہے. نہ کہ آپ یہ کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے، میرے سر پہ آن پڑی ہے تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. جب آپ آوازاری کے ساتھ کام کریں گے تو نہ آپ کو کام میں من لگے گا، نہ آپ کا وقت گزرے گا، نہ آپ کا کام اچھا ہوگا. تو کوشش کیا کریں کہ آپ جس بھی کام میں اپنے آپ کو انوالو کریں، جو بھی آپ کی ڈیوٹی ہے، جو بھی آپ کی نیچر آف جاب ہے، آپ اس کو 110% دینے کی کوشش کریں. تو ایک تو آپ کے دن کا آغاز آپ نے بہت اچھا کیا وہ ہوگا، جیسے ہم روزانہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بابرکت نام سے کیا کریں. اور دوسرا، جب آپ کام کو سمجھ کر انجوائے کر کے اس میں اپنا 110% دیتے ہیں پھر آپ بور نہیں ہوتے. آپ دن و دن کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں. آپ کو آپ ایک جستجو میں رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں بس کرنا ہی کرنا ہے، اوکے فائن، آپ کو سمجھیں گے نہیں، اپنے آپ کو اس میں انوالو نہیں کریں گے تو ٹو بی ویری آنیسٹ لائف بہت بور ہونا شروع ہو جائے گی. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کی لائف بور ہو. اس لیے ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں اور انٹرسٹنگ سٹوریز بھی شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنے کام سے ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ ہم سے سن سکیں، کچھ جان سکیں کہ بھائی 9 to 5 آفس جاب کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. کچھ نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمیں حیران کر دینے والی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو آج کی جو سٹوریز ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو پہلے ہم سٹوریز کی جانب بڑھ لیتے ہیں، سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو آج کا ٹاپک ہے، اوور آل موضوعات کی بات کروں تو بہت انٹرسٹنگ ہے. تو پورا پروگرام آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ٹاپک بتانے سے پہلے سٹوریز کی طرف آتے ہیں. آج کی پہلی جو سٹوری ہے نا وہ دنیا کی ایک طویل ترین زیر سمندر سڑک ہے. بالکل. اور وہ سڑک جا کہاں رہی ہے، اب یہ میں بھی بڑی حیران اور پریشان تھی، اور آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی لمبی جو زیر سمندر یہ سڑک ہے یہ کہاں جا رہی ہے اور کیوں تعمیر کی گئی ہے. ناظرین، یہ دنیا کی نا سب سے لمبی اور جو گہری زیر سمندر یہ روڈ، یعنی یہ ٹنل، ایک سرنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ناروے میں جو ہے نا اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دو شہروں کے جو درمیان سفر ہے وہ کم وقت میں طے کیا جا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے چیزیں اتنی جلدی بدلتی جا رہی ہیں، وقت کم ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں زیادہ سفر طے کیا جائے. تو اس کے لیے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے ناروے میں کہ ایک سرنگ جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے تاکہ دو شہروں کے درمیان اس فاصلے کو کم کیا جائے. اس کی جو سطح سمندر کے نیچے جو اس کا جو گہرائی ہے وہ ہے 329 میٹر یہ گہری ہے اور اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. اس کی جو تعمیر ہے وہ جنوری 2018 میں شروع ہوئی اور 2019 میں اس پر کام روکا گیا. اچھا، اب مزید اگر ہم تعمیراتی کام دیکھتے ہیں تو 2021 میں اس کو دوبارہ شروع کر دیا گیا اور اب 2033 میں اس کو مکمل کیے جانے کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس پہ جو خرچہ آیا ہے ناظرین وہ ہے $2.4 ارب. اس پہ جو لاگت ہے وہ آنے کے امکانات ہیں. اور اس کے جو اس کی کمپنی ہے، جو اس پروجیکٹ کے مینیجر ہیں این بریٹ، انہوں نے بتایا ہے کہ اس سرنگ سے ناروے کے جو مغربی ساحلی خطہ ہے اس میں جو سفر ہے وہ زیادہ تیزی سے ممکن ہو سکے گا، کیونکہ جتنا آپ تیزی سے سفر کریں گے آپ یعنی کہ آپ اپنا وقت بچائیں گے تو آپ اور بہت چیزیں ساست کر سکتے ہیں. اور اس سرنگ کا جو شمالی حصہ ہے سب سے گہرائی میں وہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ جو اس کی لمبائی جو ہے وہ 5.5 میل ہوگی ناظرین. اور اس کا جو اس تعمیر کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو سفری آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمیں کشتیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں بھی ذرا آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی. اور اس سرنگ کی جو تعمیر کے بعد یہ جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کا جو ٹائم انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے وقت میں آپ ایک سے دوسرے شہر کا ٹریول کریں گے، وہ ہے ناظرین صرف اور صرف 40 منٹس، یعنی کہ 40 منٹ. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے اور پاکستان میں بھی ایسے ڈفرینٹ قسم کی جو تعمیراتی کام ہے وہ ہمیں نظر آنے چاہیے. ہوپ فار دی بیسٹ. چلے جی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان کا نام لیا تو اگلی سٹوری جو ہے وہ پاکستان کی ہی آ گئی. اور پاکستان آپ سوچ رہے ہوں کہ اچھا لگتا ہے کچھ میں وش
इंटरेस्टिंग या गुड न्यूज़ हमारे साथ शेयर करने वाली है। आप कह सकते हैं गुड न्यूज़, बिल्कुल कह सकते हैं आप, और ये गुड न्यूज़ इसलिए है कि हमारी हिफाजत के हवाले से है। इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे, बिल्कुल पाकिस्तान की ही हमारी ये मोटरवे है। नाज़रीन, इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली जो मोटरवे है, ये आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव था और बड़े आसान इसने भी हमारे सफ़र को बनाया। तो इस पे आप एक अलार्म सिस्टम या एक अलर्ट सिस्टम आप कह सकते हैं कि उसको वहाँ पे नस्ब किया जाएगा। अच्छा जी, वो किस लिए है कि आप देखते होंगे कि एक नेटवर्क की हमें वहाँ पे काफ़ी नज़र आती है, किल्लत नज़र आती है। तो इस नेटवर्क के दरमियान ये जो नुमाया शराकत है, यानी कि इलाकाई सतह पर अपनी नौयत की ये एक ऐसी एग्ज़ाम्पल होगी जो एक बड़ी सफरी रास्ते पर आप कहें तो हाइपर या लोकल मोस्ट में इतलात फराहम करेगी। हमें नॉर्मली नहीं वेदर का पता चलता, और ये जो सिस्टम है ये मुसाफिरों को दुरुस्त हकीकी वक्त में मौसमी जो मालूमात है वो फ्राहम करेगी। बिकॉज हमारे साथ जो अगर लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस हो तो वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। तो उसके बरक्स ये देखा जाए तो दिस इज़ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव कि ये आपको जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वेदर के अकॉर्डिंग आपको वो बताएगा। और ये जो डेटा है नाज़रीन, ये आपके इंजन की सपोर्ट या उसके जो भी एक कह लें कि उसके सिग्नल्स होते हैं उसके ये ज़रिए ये सारा प्रोसेस होगा, जो धुंध, बारिश, हवा और हद नगाह में जो कमी जैसी तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल है उससे आपको आगाह कर सकता है या उस पर नज़र रख सकेगा। और ये जो मालूमात है स्मार्टफोन ऐप्स के ज़रिए, वेब प्लेटफॉर्म्स और मोटरवे के जो टूल प्लाजे पर नस्ब SMD स्क्रीन्स वहाँ पे जो लगी होती हैं उसके ज़रिए मुसाफिरों तक इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई जाती है। पहली बार जो मोटरवे ऑपरेटर्स यानी कि सरकारी अदारे और ड्राइवर जो है वो रास्ते की मनसूबाबंदी, ख़तरात से आगाही और बाखबर फ़ैसलों के लिए देखें तो यकसा हकीकी वक्त का मौसमी डेटा हासिल कर सकेंगे। और मौसमियाती और जो इसमें सेंसर नेटवर्क्स है उसके इस्तेमाल से वहाँ जो नस्ब होने वाली मोटरवे पे ये तमाम तर चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। और ये एक नाज़रीन, ये जो मनसूबाबंदी आप देख रहे हैं ये एक वसी आपको फ़वाइद दे सकता है। धुंध की जो पेशगोई होगी, लॉजिस्टिक चीज़ें या सियाहत की बात करें, तवानाई मॉडलिंग की बात करें, माहौलियाती निगरानी की बात करें, तो हर तरफ ये आपको फैसिलिटेट करता हुआ नज़र आएगा। और नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छे, ये मैं अगर कहूँ तो ये इनिशिएटिव है। और कंपनी के जो माइक्रो क्लाइमेट मैपिंग ने भी ये चीज़ वाज़े की है कि जैसे इस्लामाबाद में शाह की बात करें, बारकों की बात करें और बनीगाला जैसे इलाकों में जो सालाना बारिशों की शरह है उसकी बात करें तो चंद किलोमीटर के फासले पर भी सैकड़ों मिलीमीटर जो है वो आप देखें तो उस तक मुख्तलिफ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो उसके साथ साथ ये जो सेंसर हैं या इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये बहुत ही अच्छे हमारे लिए साबित हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती रहनी चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर भी हमें जिद्दत देखने को मिले कि जहाँ पे इंटरनेशनली देखते हैं कि वो समंदर की तह में जाके इतने बड़े बड़े टनल बना रहे हैं, तो हम ज़रा ऊपर आसमान के नीचे ही कुछ अच्छा कर ले तो ये बड़ी बात होगी। वो टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा आज का पहला टॉपिक है। आपने ये देखा होगा कि जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल डेज़ होते हैं उस पर हम बड़ा फोकस करते हैं ताकि आप लोगों को भी हम अवेयर रख सकें कि ये जो डेज़ हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हर साल क्यों मनाए जाते हैं और कौन कौन से डेज़ हम मनाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो इसका जो डे है वो कल यानी कि 5 दिसंबर है, बट आपको पता है कि 5 दिसंबर यानी कि फ्राइडे हमारा एक स्पेसिफिक इस्लामी टॉपिक होता है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को या इस दिन को हमने एक दिन पहले मनाने का सोचा। आप लोगों के सामने हमने कहा ये इस पर डिस्कशन करें जाए, मट्टी की बात करेंगे। अब वैसे हम कहते हैं कि ये जो मुल्क है ये हमारी माँ है, इसकी मट्टी से हमें बहुत प्यार है। तो अब ये मट्टी का जो आलमी दिन है, ये मैं भी बड़ी हैरान हुई जब पता चला कि अच्छा जी मट्टी का आलमी दिन होता है और इस दिन को मनाया भी जाता है। और अब क्यों मनाया जाता है ये वाकई आप बहुत ज़्यादा आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी जानने की कि मट्टी का आलमी दिन क्यों मनाया जाता है, क्या ज़रूरत महसूस हुई। और फिर साथ में हमारी जो जिम्मेदारियाँ हैं, मट्टी का दिन भी मनाना है और साथ में हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अब वो क्या है इस पे हम जानने की कोशिश करेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। डॉक्टर शहजादा सोहेल इजाज़ साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब मैं ख़ुद बड़ी मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की, हम बड़े फादर डे, मदर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, पता नहीं कौन कौन से डे मना रहे होते हैं। मट्टी का आलमी दिन ये मनाया जा रहा है, क्यों, मकसद क्या है और ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया कि
مٹی کے حوالے کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کو ہم آگاہ کر سکیں. تو یہ مٹی کیونکہ ایک نیچرل ریسورس ہے, بالکل اسی طرح جس طرح جنگلات ہیں, جس طرح پانی ہے, جس طرح ہوا ہے, تو کیونکہ لوگ ان نیچرل چیزوں کی کئی دفعہ اہمیت نہیں سمجھتے, اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ لوگوں نے جو جنگلات کا حال کیا, جو پانی کا حال کیا, جو ہوا کا آب و ہوا کا حال کیا, ایسے ہی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے یو این او نے یہ فیصلہ کیا ریسنٹلی ہی, تقریباً 2013 میں یہ فرسٹ ٹائم یہ ڈے منایا گیا تھا. 2013 سے جی, تاکہ مٹی کی جو اہمیت ہے اس کو بھی واضح کیا جائے. وہ بھی ایک نیچرل ریسورس ہے, اور لوگ اس کا بھی اسی طرح جو ہے نا وہ استحصال نہ کریں, اس کو بھی یہ خراب نہ کر دیں. تو اگر اس کی آپ کیا اہمیت ہے, یقیناً ایگریکلچر کے لوگ یا ایگریکلچر کے حوالے سے تو سب لوگ اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ کیونکہ اس سے خوراک آتی ہے. آپ آف کورس صحت مند مٹی ہوگی تو آپ کو صحت مند خوراک, اس سے جو پیداوار ہو رہی ہے وہ خوراک آتی ہی مٹی سے ہے. آپ دیکھیں نا, اس کے لیے مٹی کا صحت مند ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ ہے کہ ہماری خوراک جو ہے وہ ساری مٹی سے آتی ہے. اس چیز کو اب نئی جنریشنز جو ہیں وہ جو نئے بچے ہیں ان کو بعض دفعہ نہیں احساس ہوتا, لیکن پرانے لوگوں کو تو یہ چیز واضح تھی. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شہروں میں بھی اہم ہیں مٹی کے حوالے سے. مثلاً یہ کہ پانی کا جذب جو ہونا ہے اور فلٹر ہونا, پینے کے قابل بننا, یہ مٹی کے ذریعے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو ہیومن امیونٹی ہے, اس میں مٹی کا بڑا اہم رول ہے. اگر میں ان کو تھوڑا سا واضح کروں کہ جو خوراک ہے, اگر اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی خوراک ہے وہ پودوں سے آتی ہے یا جانوروں سے آتی ہے, تو وہ تو ہمارے لیے. اور اگر خوراک کا بحران ہو جائے, یعنی اگر گندم کی کمی ہو جائے کسی ملک میں, یا سبزیوں اور پھلوں کی کمی ہو جائے کسی ملک میں, تو یہ ایک بہت بڑا بحران ہوگا. اور لوگوں نے کیونکہ اس چیز کو, مٹی کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر نہیں کیا اور محسوس نہیں کیا, اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف زرعی زمینوں پر اب سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں. ایسے ہی ہے. اب وہ بڑی پرائم ایگریکلچرل لینڈز جو ہیں وہ سوسائٹیوں کے لیے اور رہائش کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. تو کسی ملک میں اگر آہستہ آہستہ یہ آبادی اتنی بڑھنے لگے کہ وہاں پہ زرعی زمین کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور مٹی کم ہو جائے گی, تو وہاں پہ خوراک کا مسئلہ ہوگا. یہ ریسنٹلی چائنا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, انہوں نے تو ہر طرف جو ہے وہ ورٹیکل جانا شروع کر دیا. انہوں نے جو ہے زمین کے اوپر گھر بنانے کا رواج ختم کر دیا ہے. تمام جو بلڈنگز ہیں ان کی ورٹیکل ہیں. ہمیں بھی ورٹیکل جانا ہوگا کیونکہ ہماری بھی آبادی بہت ہے. اگر اسی طرح گھر بناتے رہے تو یہ ہماری مٹی ختم ہو جائے گی, یعنی زمین ختم ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اسی طرح شہروں میں جو میں نے عرض کیا کہ پانی کی صفائی اور انفلٹریشن, تو آپ دیکھیں کہ یہ ریسنٹلی یہ بڑے عام دیکھنے کو آ رہے ہیں. ہر آدمی کی اب جو ہے نا سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر کنکریٹ کے جو ہے نا وہ جنگل بنا دیے جائیں, شہر, درخت ختم کر دیے جائیں, اور پھر ہر طرف مٹی کے اوپر جو ہے وہ سڑکیں, بلڈنگیں اور جو ہے فٹ پاتھ, اس طرح کے کنسٹرکشنز کر دی جائیں, تو تمام پانی جو ہے بارش کا وہ سارا کا سارا بہہ کے گلیوں میں سے ہوتا ہوا, اور وہ جذب ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی نا, کوئی جگہ نہیں ملے گی. تو یہ مٹی کی اہمیت نہ جاننے کی وجہ سے, اگر ہم جانتے تو پھر یہ اتنی ایسا نہ, پارکس بناتے, کچھ گراؤنڈز بناتے, اور بچے یہ جو ہے گراؤنڈ بنانے کے بجائے ختم کر رہے ہیں. جی یہی عرض کروں, مٹی کی نا اہمیت جانے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ اس کو جو ہے نا فٹ پاتھ بنانا زیادہ اہم ہے, اور مٹی کو پارک بنانا یا مٹی کو چھوڑنا اہم نہیں ہے. تو یہ جذب ہونا جو ہے پانی کا, یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر فلیش فلڈنگ وغیرہ جو ہے, اس سے پانی کے جذب نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ فلیش فلڈنگ جو ہمارے زمین کی تہ سے وہ پانی ختم ہوتا جا رہا ہے. اتنی گہرائی میں بورنگ لے کے جائیں تب جا کے کہیں پانی آتا ہے. یہ جو پانی جذب ہونا ہے, اسی سے پھر وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی ہوگا. نہ صرف زمین جو ہے وہ پانی کو جذب کرتی ہے, بلکہ یہ تمام کیمیکل سے اس کو فلٹر بھی کرتی ہے. کیونکہ تقریباً 200 فٹ یا 100 فٹ زمین میں سے جب پانی گزر کے نیچے جاتا ہے, تو زمین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کے اندر جذب شدہ تمام جو کیمیکلز ہیں ان کو وہ فلٹر کر لے. تو وہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہے وہ پینے کے قابل تبھی بن جاتا ہے. اسی طرح جو بچے ہیں, یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی یا ناظرین آپ کے لیے,
کہ یہ جو بچے ہیں جب وہ کسی کرکٹ گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ میں مٹی میں کھیلتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت یا جو امیونٹی ہے وہ بہت بڑھتی ہے. لیکن ہمارے جو شہروں کے رہنے والے ہیں یا ممی ڈیڈی جو بچے یا برگر بچے کہہ لیں, ان کے لیے تو مٹی صحت ہے ہی نہیں, وہ تو مٹی کو صحت سمجھتے ہی نہیں, بلکہ اس کو ایک بری چیز سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے جسم پر یا کپڑوں پہ لگنے سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا. دیہات سے ہے تو ہم مٹی میں کھیلے ہوئے ہیں, ہم تو وہ مٹی کے کھلونے بناتے تھے, اس کو گیلا کر کے مٹی کو ہم تو اس کے کھلونے بنایا کرتے تھے. امیونٹی کی اہمیت ریسنٹلی کورونا میں اور ان ساری چیزوں میں سب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ جن قوموں میں یہ ریزیلینس تھی وہ قومیں سروائیو کی ہیں, اور جو بہت زیادہ مٹی اور اس طرح کی چیزوں سے دور تھے ان کا نقصان ہوا. یہ جو کلائمیٹ چینج کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس یہ بدلتے ہوئے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کریں یا آب و ہوا کی بات کریں, تو اس کی جو تبدیلی ہے اس کے کیا اثرات مٹی پہ پڑے؟ جی یہ جو کلائمیٹ چینج ہے نا جی, اس کا اور سوائل کا یہ بڑا واضح ریلیشن شپ ہے ان کا آپس میں, کہ گرین ہاؤس گیسز جو ہیں یہ بھی جو ہے سوائل جو ہے نا اس کو اس کا سنک بھی سمجھا جاتا ہے, یعنی جیسے یہ جو اتنی گرین ہاؤس گیسز درخت جذب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح سمندر جذب کرتے ہیں اور اسی طرح مٹی بھی جذب کرتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ ہم ان ڈیٹیل آتے ہیں کیونکہ بڑا اہم یہ پوائنٹ ہے ناظرین. ان ڈیٹیل مزید ہم مٹی کی اہمیت پہ بات کرتے ہیں, اور اس کا دن بھی چونکہ کل منایا جائے گا, لیکن آج ہم اس کی اہمیت آپ کو بتائیں گے تو کل آپ اس دن کو اچھے سے منا سکتے ہیں. تو بریک کے بعد مزید اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک مٹی کا عالمی دن جو کہ کل ہے لیکن آج ہم منا رہے ہیں. اب مٹی کی اہمیت کو سمجھنا اور ساتھ میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پہ بات کریں, ڈاکٹر شہزادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, اور اس کے جو آب و ہوا کی تبدیلی ہے اس کے مٹی پہ جو اثرات ہے وہ آپ ہمیں بتا رہے تھے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا تو مٹی یا سوائل کے ساتھ بہت واضح تعلق ہے, بڑا گہرا تعلق ہے. جس طرح سے جو پودے کلائمیٹ چینج میں ایک اہم رول پلے کرتے ہیں, یا سمندر میں بھی یہ گرین ہاؤس گیسز جذب ہوتی, اسی طرح سوائل کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کو کم کرنے میں, میٹیگیٹ کرنے میں مدد دے سکتی ہے. اور یہ جو ہے اس کو گرین ہاؤس گیسز کو, یعنی میتھین ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, یا دیگر جو گیسز ہیں ان کو جذب بھی کر سکتی ہے. ایک تو اس کا اس طرح سے کلائمیٹ چینج کے ساتھ ریلیشن ہے. دوسرا یہ جو ہم کہیں کہ آلودگی ہے, یہ ہر طرح کی جو ویسٹ ہے, ویسٹ واٹر, انڈسٹریل ویسٹ, یا ہوا میں جو کہہ لیں آلودگی ہے, یہ ساری کی ساری الٹیمیٹلی سوائل پر جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو شہروں کے ارد گرد اگائی جانے والی سبزیاں ہیں ان کو وہ جب انڈسٹریل ویسٹ والے نالے سے لے کر پانی اپلائی کر دیا جاتا ہے تو وہ سوائل تباہ ہو جاتی ہے, وہ خراب ہو جاتی ہے, اس کی صحت جیسے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا آج کل جو سبزیوں میں وہ ٹیسٹ نہیں رہا جو ہوتا تھا, اور وہ ہیزرڈس ہیں, یعنی ہیلتھ کے لیے واضح اس کے نقصانات ہیں. ان کے اندر ہیوی میٹلز ہوں گی, کوئی ایسے اجزاء ضرور ہوں گے جو کہ مائکروبیل لوڈ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ انسانی جسم کے لیے بیماریوں کا باعث بنتا ہے. اوکے, اچھا بتائیے گا کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کھاد وغیرہ جو ہمارے جو کسان بھائی ہیں وہ بہت زیادہ بے دریغ اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں, جب تک ان کو ہم گائیڈ نہیں کریں گے وہ ڈیفینیٹلی اپنے روایتی ایک چیزیں چلاتے آئیں گے. تو یہ جو کھادیں یا کیمیکل ان کا بے دریغ استعمال وہ جو مٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں؟ جہاں تک دیکھیں زمین کی زرخیزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اندر جو ہے پودوں کے لیے کچھ غذائی اجزاء یا ضروری نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یعنی ہم ظاہراً سمجھتے ہیں کہ زمین صرف ان کو ہولڈ کیے ہوئے ہے, اصل میں زمین ان کو خوراک بھی فراہم کر رہی ہوتی ہے اور پانی بھی. تو وہ خوراک کیا ہے, مثلاً نائٹروجن دیتی ہے, ان کو آئرن دیتی ہے, ان کو زنک دیتی ہے, ان کو بورون دیتی ہے. اس قسم کے ایلیمنٹس جو کہ پودوں کو کہیں اور سے نہیں مل سکتے, وہ مٹی سے ہی مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو زمین کی زرخیزی ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے, لوگ اس لیے فرٹیلائزر اپلائی کرتے ہیں کہ ہم بار بار فصلیں لے رہے ہیں تو ہم نائٹروجن اپلائی کر دیتے ہیں, کمی نہ آ جائے, اور پھر اسی طرح دیگر چند ایک ایلیمنٹس اپلائی کرتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی یہ ایلیمنٹس صرف پودوں کے لیے ہی نہیں ضروری, یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہیں. اسی طرح
جس طرح ہمیں کیلشیم چاہیے اسی طرح پودوں کو کیلشیم چاہیے, جس طرح ہمیں آئرن چاہیے ان کو بھی چاہیے, خون کے لیے ان کو بھی چاہیے. صحیح ہے. اور یہ آئرن ہمیں کہاں سے آئے گی, یہ کیلشیم ہمیں کہاں سے آئے گی؟ زمین سے پودے وہ کیلشیم اور آئرن اپنے لیے لیں گے, اور جب ہم پودوں کو, گندم کو, پھلوں کو, سبزیوں کو کھائیں گے یا جانور کھائیں گے اور پھر وہ ان جانوروں کو ذبح کر کے ہم کھائیں گے, تو یہ ایلیمنٹس پھر ہمیں ملیں گے, ہمیں اور کہیں سے نہیں ملتے. ہمیں بھی انہی زمین سے آئے ہوئے ایلیمنٹس پودوں کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں. ایسے تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں کھادوں کے ذریعے پورے کرنے ضروری ہیں, لیکن اس کا جو بے دریغ استعمال ہے وہ الٹیمیٹلی زمین کی جو ہے نا صلاحیتوں کو اور اس کو ختم کرتا ہے. اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ نامیاتی مادہ, یعنی اس کا استعمال جو کھادوں کا کیمیکل یا کیمیائی جنہیں کہتے ہیں وہ کم کیا جائے, اور ساتھ جو ہے یہ نامیاتی مادہ جو ہے وہ اپلائی کیا, جس کو آج کل آرگینک فارمنگ کہہ سکتے ہیں آپ, وہ کیا جائے ساتھ ملا کے دونوں. اگر فار ایگزامپل کہیں یہ جس طرح کا بے دریغ استعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکلز یا اسپرے یا اس طرح کی چیزوں کا, تو کیا اس کے بعد جو کسان ہے وہ مٹی کا معائنہ یا ٹیسٹ کروائے مٹی کا کہ بھائی جو جس جگہ میں اپنی زراعت اگا رہا ہوں یا پھل فروٹ سبزیاں جو بھی فصلیں وہاں پہ ہو رہی ہیں, کہیں میری وہ جو مٹی ہے وہ متاثر تو نہیں ہوئی, اس میں کن چیزوں کی یا کن کیمیکلز کو چینج کرنے کی یا ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, انفیکٹ یہ اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر ضلع میں ایک لیبارٹری بنائی ہوئی ہے جس میں کہ کسان اپنی مٹی کا تجزیہ کرا سکتا ہے. جیسے آپ اپنے پانی کے تجزیے کراتے ہیں یا کچھ اس قسم کے, تو گورنمنٹ نے باقاعدہ ادارے بنائے ہوئے ہیں جس میں کسان جا کے اپنے تجزیے کرا سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس جتنی زیادہ ہوگی وہ لوگوں کو کرانا چاہیے, یہ تجزیہ انتہائی ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو اپنے سوسائٹی کا ذکر کیا تھا کہ یہ جو سوسائٹیز دھڑا دھڑ بن رہی ہے اس سے بھی ہماری جو زرعی زمین ہے وہ کافی افیکٹ ہو رہی ہے. جنگلات کی کٹائی بھی ہمیں بڑی دیکھنے کو مل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے جو مٹی کا نظام ہے اس کو کیسے نقصان پہنچ رہا ہے؟ جنگلات کے جو آب و ہوا کے نقصانات ہیں وہ شاید سب لوگ آگاہ ہیں, لیکن مٹی کو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس سے عام طور پہ لوگ آگاہ نہیں ہیں. جب جنگلات اور پودے یعنی کاٹ دیے جائیں زمین کے اوپر سے, تو زمین کے اوپر جو ڈائریکٹ بارش پڑتی ہے وہ فوری طور پہ جذب نہیں ہو سکتی. جب اوپر درخت ہوتے ہیں تو پہلے درخت پہ بارش پڑتی ہے اور پھر زمین پر پڑتی ہے, تو یہ کیونکہ فوری جذب نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیر میں اور پہاڑی علاقوں میں اوپر جنگلات کاٹ دیے ہیں تو وہ مڈ سلائڈز آتی ہیں پھر, تو وہ پورے کے پوری بستیوں کو جو ہے وہ بہا کے لے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ ڈائریکٹ ایفیکٹس اس طرح کے پھر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اوکے, تو اس کے یہ نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جنگلات کی کٹائی کو کوئی روکنے کے کچھ اقدامات ہوئے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی لا ہے لیکن جب امپلیمنٹ کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں لیک کر جاتے ہیں. اور یہ تو میرا خیال ہے کہ ویل نون ہی ہے کہ گورنمنٹ کے جو لاز ہیں وہ اہمیت کو جانتے ہوئے بنے تو ہوئے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کی یقیناً ضرورت ہے. تھوڑی وہاں قلت دیکھنے کو ملتی ہے. صحیح. مٹی کو دوبارہ ہم نے زرخیز بنانا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کون سے مؤثر طریقہ کار ہیں جو ہم اڈاپٹ کریں؟ یہ بہت فارمنگ کمیونٹی کے لیے جو ہے یہ ایک بہت اہم میسیج ہے جو کہ ہمیں دینا ضروری ہے, اور نہ صرف فارمرز یا کسان بلکہ ہمارے پالیسی میکرز اور جو گورنمنٹ میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چیز پہنچانا ضروری ہے کہ صرف کھادوں کے استعمال سے, عام جو کیمیائی کھادیں یا کیمیکل کھادیں ہیں, اس سے ہی آپ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ زمین کی جو زرخیزی ہے اور زمین کی جو صحت ہے وہ بہتر ہو جائے گی, ایسا ہو نہیں سکتا. بلکہ گریجولی وہ شاید کچھ نقصان دہ حد تک نہ چلا جائے. ہمارے ہاں اتنا زیادہ فرٹیلائزر استعمال نہیں ہوتا, لیکن بہرحال وہ زیادہ استعمال نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو جو نامیاتی مادہ ہے یہ بڑا ضروری ہے زمین کے لیے. اس کو اس کا کی انڈیکیٹر اس کی صحت کا کہا جاتا ہے. اب یہ کیا ہے نامیاتی مادہ, ظاہر عام فہم بات نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ جن قدرتی نظام جتنے بھی ہیں, میں جنگل کی مثال سے یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو مثال ہے جنگلات ہیں وہاں پر ہر سال پتے گرتے ہیں
اور وہ پتے آہستہ آہستہ گل سڑ کے وہ کھاد بن جاتے ہیں. صحیح. اور پھر اسی طرح جو جانوروں کے فضلات ہیں یا خود جانوروں کا مر جانا وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیکمپوز ہو کے وہ مٹی میں بن کے وہ بھی ایک کھاد بن جاتے ہیں. آج تک جتنے جانور مرے ظاہر ہے وہ کدھر گئے ہیں, وہ سارے مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں. تو یہ ایک کھاد ہوتی ہے بیسیکلی, جو کہ بہت ہی اہم اور ضروری ہوتی ہے. یعنی پتوں سے اور جانوروں کے جو کہہ لیں فضلات کے ان سے وہ بنائی جاتی ہے. آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, آپ اسی کو کنٹینیو کیجیے گا, لیکن یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ موسٹلی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب یہ فلڈ آتا ہے, وہ فلڈ مطلب جب وہ گزر جاتا ہے اس زمین سے, کہتے ہیں اب بعد میں جو اس پہ فصل ہوگی نا وہ زیادہ اچھی ہوگی. ایسا کیوں؟ جی وہ اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی زمینیں ہیں نا دریاؤں کے درمیان میں یا کوئی بھی مٹی جہاں بھی ہے وہ آتی تو پہاڑوں سے آئے. پہاڑ آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ ہوتے رہتے ہیں اور وہ پھر دریاؤں کے ذریعے پانی آتے ہیں. یہ جتنے ہمارے دریاؤں کے درمیان میں زمینیں ہیں وہ ساری اسی سے بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو فلڈز جو ہیں وہ نئی مٹی لاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو مٹی کے آپ دیکھتے ہوں گے مٹی کا رنگ ہوتا ہے دریا جب اس طرح پھیل جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں تو ان کے اندر مٹی کا رنگ واضح نظر آتا ہے. تو وہ مٹی نئی لاتے ہیں اور وہ زمین جو ہے وہ ڈالتے ہیں, اس میں آرگینک مٹیریل بھی ہوتا ہے تو وہ پھر زیادہ زرخیزی لے کے آتے ہیں. اوکے, تو اس سے یعنی کہ وہ فصل کا اچھا ہونا پھر انہیں لگتا ہے یہ وجہ. ٹھیک ہو گیا. مٹی کے تحفظ کے لیے جس طرح اب کل اس کا عالمی دن منایا جائے گا, لیکن ہم چونکہ آج ایک دن پہلے اویئر کر رہے ہیں تاکہ لوگ کل اس دن کو اچھے سے منا سکیں, کیا دنیا بھر میں کوئی اس کے تحفظ کے لیے کوئی جو مہم ہے وہ چلائی جا رہی ہوتی ہے, جس طرح ڈفرینٹ سیمینار ہو گئے اس طرح کی؟ جی جی, یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ خود یو این او نے اس کی اہمیت کو جو ہے ریئلائز کرتے ہوئے یہ اب دن منانا شروع کر دیا ہے. یو این او کا ہی ایک بڑا ادارہ ہے ایف اے او, وہ بہت زیادہ لٹریچر اس بارے میں چھاپتا ہے اور ایون ظاہر ہے ان کی رسائی گورنمنٹس تک ہے, وہ گورنمنٹس کو بھی انوالو کرتے ہیں, فارمنگ کمیونٹی کی ٹریننگز کرتے ہیں اور اس قسم کی جو بھی جو گورنمنٹ لیول پہ ایکٹیویٹیز درکار ہوتی ہیں ان میں ان کو معاونت فراہم کرتے ہیں. یہ کہہ لیں کہ اب اس بارے میں اویئرنیس بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہماری یونیورسٹیز کے اندر کوئی ایسے سیشنز ہیں کہ ہمارے بچوں کو یا نوجوانوں کو بھی اویئر کیا جائے؟ جی, یہ ہماری جو سبجیکٹ ہے ایک تو جو ہے ایگریکلچر جو ہے سبجیکٹ, اس کا یہ پارٹ ہے سوائل سائنس, تو یہ بھی ظاہر ہے ان کو سکھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. اس کے باقاعدہ یعنی ڈگری پروگرامز ہیں, پی ایچ ڈیز تک پڑھائی جاتی ہے. تو اس کے علاوہ سیمینارز جو ہے جیسے کالی ورلڈ سوائل ڈے ہے تو ہمارے یونیورسٹی میں بھی اور دیگر اداروں میں بھی اس کے سیمینارز وغیرہ وہ ہوتے ہیں. یہ ایک روٹین میٹر بنتا چلا جا رہا ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دن مناتے ہیں اس دن تو ہم کافی باتیں یا اویئرنیس چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جیسے وہ دن گزرتا ہے وہ جو ہم نے ایک دن پہلے باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں یا جو ہم نے ایک عہد کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکسٹ ایسا کریں گے یا اس پہ ہم عمل کریں گے جو کہ دن منانے کا مقصد ہے, بعد میں ہم سارا کچھ وہ بھول جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ اصل میں دیکھیں اویئرنیس پروگرامز یا اویئرنیس جو بھی کیمپینز ہوتی ہیں ان کا مقصد اور ان کی اہمیت اسی حد تک ہے کہ وہ انسان کی ذہن سازی کرتے ہیں. کوئی بھی عمل تبھی جنریٹ ہوتا ہے جب اس کا انسان کا ذہن اس بارے میں جو ہے تیار ہوتا ہے. Exactly. تو ان آگاہی مہموں کو کم از کم اس حد تک کریڈٹ ضرور چلا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہن آہستہ آہستہ تیار ہوتے رہتے ہیں اور بالآخر وہ ان کی عمل میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کم یا زیادہ. تو یہ پھر آہستہ آہستہ ان کے فائدے تو آ جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں وہ ان کے مائنڈ میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمیں مٹی کی حفاظت کرنی ہے. انفرادی سطح پہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ مٹی کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ انڈیویجولی اگر دیکھا جائے تو یعنی میری آپ کی ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے یا کیا ہمیں اقدامات کرنے چاہیے؟ بیکاز سارا کچھ ہم اداروں پہ یا گورنمنٹ پہ بھی تو نہیں ڈال سکتے, اس میں میری بینگ اے گڈ سٹیزن میری بھی ایک ذمہ داری ہے. تو ہم کس طرح سے اقدامات کر سکتے ہیں مٹی کے تحفظ کے لیے؟ اگر آپ فارمنگ ایریاز یا دیہات سے شروع کریں تو وہاں کے لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو سبزیاں اگا رہے ہیں وہ یہ جو وہاں پہ سیوریج یا انڈسٹریل جو پانی ہے اس سے نہ, گندے نالوں سے نہ ہوگا, اوائڈ کریں. جی, کیونکہ اس سے زمین جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. اور یہ ایک اس میں کیمیکل ہوتے ہیں شاید زیادہ. جی, اس میں ہیوی میٹلز, اور یہ دیکھیں نا اگر کسی
فیکٹری ہے مثال کے طور پر چمڑے کی فیکٹری ہے، تو اس کے اندر سے جو کیمیکلز نکلیں گے وہ سارے کے سارے کیمیکلز مٹی میں چلے جائیں گے. Exactly. تو وہ مٹی میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے پودوں میں چلے جائیں گے، اور جب پودوں میں چلے جائیں گے تو ہم تک پہنچ جائیں گے. تو نہ صرف وہ زمین تباہ ہوئی، اس کی صحت خراب ہوئی، ہماری بھی صحت خراب ہوئی. Absolutely. تو یہ فارمنگ کمیونٹی اس طرح کی چیزیں نہ کرے. پھر ایک اور بہت اہم کہ فارمنگ کمیونٹی جو ہے وہ آرگینک میٹر جو ہے، جو میں نے عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، نامیاتی مادہ، اس کو ضرور اپلائی کریں. یہ اگر فرٹیلائزر جو ہے ان کو آپ سمجھیں کہ یہ کوئی دوائی کی طرح ہے، تو یہ جو نامیاتی مادہ ہے یہ ایک خوراک کی طرح ہے. اس کی اہمیت اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہوگی، اس میں پانی جذب کرنے کی، ہولڈ کرنے کی صلاحیت ہوگی، پودوں کو بہتر. اور شہروں میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہی جیسے عرض کیا پہلے بھی کہ بالکل کنکریٹ جو ہے نا ہر طرف ان کے جنگلات نہ بنائیں، پارکس چھوڑیں. وہ تو ظاہر سوسائٹی والے یا دوسرے لوگ ہیں، تو ان کو یعنی ہونا چاہیے، پارکس کو ہونا چاہیے، لانز کو ہونا چاہیے، جنگلات کو نہ کاٹیں جو یا پودوں کو نہ کاٹیں. یہ ایسی چیزیں انڈیویجول لیول پہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ جو زرعی طریقہ کار ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ اس میں کچھ تبدیلیاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ کچھ ایک روایتی ایک طریقہ کار، ایک وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن اب چونکہ ہم نے کلائمیٹ کو دیکھنا ہے، اپنی مٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو بھی تحفظ دینا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ تبدیلی لانی چاہیے؟ دیکھیں، اگر ماڈرن ایگریکلچر کی آپ بات کریں، یہ تو ہمارا ٹریڈیشنل ہی چل رہا ہے تقریباً. آہستہ آہستہ میکنائزیشن آ رہی ہے، کوشش بھی ہو رہی ہے کہ مزید میکنائزیشن آ جائے. لیکن جو دوسرے ممالک ہیں، جیسے میں نے امریکہ میں اتفاق ہوا دیکھنے کا، یہ اب سب لوگ پرسین ایگریکلچر کے اوپر چلے گئے. پرسین کا مطلب ہے کہ آپ فرٹیلائزر اتنا ہی ایگزیکٹلی اپلائی کرواتے ہیں جتنا کہ چاہیے، خواہ مخواہ زیادہ اپلائی نہیں کرتے. اسی طرح آپ جو ہے وہاں پہ جہاں پانی کی جتنی ضرورت ہے اس کو ایگزیکٹلی سینسرز بیسڈ ان کو یہ جو انالیسس ہیں وہ سینسر بیسڈ کر دی ہیں کہ اسی وقت پتہ چل جائے کہ پانی درکار ہے، اسی وقت پتہ چل جائے کہ فلاں ایلیمنٹ جو ہے نائٹروجن کم ہو گئی ہے یا فلاں کوئی اور ایلیمنٹ کم ہو گیا تو اس کو اپلائی کر دیا جائے. اور نہ صرف خود مینولی اپلائی کیا جائے، وہ سارے یہ سارے اے آئی ڈریون، یعنی جو ہے سینسرز جو ہیں وہ میسج جو ہے فارمنگ کمیونٹی کو وہ آ جاتا ہے موبائل کے اوپر، اور پھر اس کے ساتھ لنکڈ ہے ان کا اریگیشن سسٹم یا ان کا فار ایگزامپل ڈرونز کے ذریعے کو نیوٹرینٹس کو اپلائی کرنا، ڈرونز کے ذریعے جو ہے یہ پیسٹیسائڈس کو اپلائی کرنا. تو اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ کم ایسی جو یہ کیونکہ تھوڑے بہت ان کے جو پیسٹیسائڈز ہیں یا اس طرح کی چیزوں کے جو نقصانات ہیں وہ بھی کم، خرچ بھی کم. تو یہ آج کل کہہ لیں کہ پرسین ایگریکلچر جو ہے اس کا دور آ گیا اور ہماری فارمنگ کمیونٹی کو بھی پرسین ایگریکلچر کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. مٹی کی بات ابھی چونکہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے بات کی ہم یہی سمجھے، بلکہ سمجھنا بھی چاہیے کہ مٹی ہمارا ایک قیمتی اثاثہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے ہم سب کو پر عزم ہونا ہوگا. تو ایڈوائز، کوئی میسج، کوئی پیغام آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ عام لوگوں کے لیے یا کامن مین کے لیے تو یہی ہے کہ یہ سوائل اگر صحت مند ہوگی تو ہم صحت مند ہوں گے. جو کچھ بھی خوراک آ رہی ہے وہ سوائل سے آ رہی ہے. اگر ہم نے اس کی حفاظت کی تو سمجھ لیں کہ اپنی خوراک کی حفاظت کی، اپنی صحت کی حفاظت کی. امیونٹی جیسے میں نے عرض کی، یہ پانی میں نے عرض کیا، یہ سب چیزیں مٹی کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو جتنا کوئی اس میں رول پلے کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے بھی اور خاص طور پہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ریسورسز، نیچرل ریسورسز بچے رہیں. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نو ڈاؤٹ ناظرین، مٹی کی بات کریں تو یہ ہمارے بقا کی بنیاد ہے اور اسے محفوظ رکھنا یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے. بیکاز نہ صرف یہ ہمارے لیے ضروری یا ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ یہ جیسے ہیلتھ کی ہم بات کریں، یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے.
صحت مند مٹی ہوگی تو اس سے صحت مند جو ہے وہ ہمیں خوراک ملے گی. تو اس لیے اب چونکہ کل اس کا دن منایا جائے گا تو آپ نے آج سے عہد کرنا شروع کرنا ہے کہ آپ اس چیز کو آپ نے اڈاپٹ کر لینا ہے کہ آپ نے مٹی کی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ اس نعمت کو آپ سنبھال کے رکھیے اور آنے والی جو آپ کی نسلیں ہیں وہ محفوظ ہوں گی, ایک بہتر آپ انوائرمنٹ ان کے لیے چھوڑیں گے. لیکن اگر اسی طرح سے ہم نے لاپرواہی کی, ہم نے احتیاط نہ کی, ہم نے اس مٹی کو تحفظ نہ دیا, ہم نے جنگلات کی کٹائی کو نہ روکا, یہ جو دھڑا دھڑ سوسائٹیز بن رہی ہیں اس کو ہم نے نہ روکا, جو ڈفرینٹ فیکٹری سے نکلنے والے کیمیکلز ہیں جو ہماری مٹی کو ختم کر رہے ہیں یا اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اگر اس کو ہم نے ایز سون ایز پاسبل نہ روکا تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورت سا انوائرمنٹ نہیں رہے گا. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے, بلکہ ایک ننھی سی پری سے ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے. وہ پری کون ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا, تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک کیوٹ سی ننھی پری سے آپ کی ملاقات کروانے والے, اور اس پیاری سی پری کی جو عمر ہے وہ ہے 8 سال, اور ان کے اگر میں ٹیلنٹ کی بات کروں تو لٹرلی ابھی میں آن ایئر آنے سے پہلے میں نے اس ننھی پری سے کوشچن کیا کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی. میں نے کہا 40-50, یہ بھی میں نے زیادہ بول دی, بٹ شی سیڈ مور دین 200 بکس وہ ریڈ کر چکی ہیں. منیزہ زمان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم منیزہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. منیزہ میں آپ کو منیزہ بولوں کہ منیزہ بولوں؟ منیزہ بولیں. منیزہ بولوں کیوں؟ ایسے ہی آپ نے مجھے منیزہ کہا تھا. بابا مجھے منیزہ بولتے ہیں. بابا منیزہ بولتے ہیں تو میں آپ کو منیزہ بولوں. اوکے, یہ نام کس نے رکھا تھا آپ کا؟ میرے گرینڈ فادر. گرینڈ فادر نے. بہت پیارا نام ہے. اچھا منیزہ مجھے بتاؤ آپ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ 2. کلاس 2 میں. 2 کلاس میں پڑھتی ہیں اور مور دین 200 بکس آپ ریڈ کر چکی ہیں. کیسے پاسبل ہوا؟ آئی ایم ویری انٹرسٹیڈ ان ریڈنگ. ریئلی؟ یس. اوکے, گھر میں کوئی اور بکس پڑھتا ہے جس کو دیکھ کے آپ نے بکس پڑھنی شروع کی ہیں؟ نو, مائی پیرنٹس ٹاٹ می. اوہ دیٹس ریئلی گریٹ. اچھا, کون سا فیوریٹ آپ کا جو ہے نا سبجیکٹ ہے؟ My favorite subject was maths, but tomorrow is my maths paper and my parents prepared me so much that now I'm fed up. Now my favorite is English. اچھا, میتھ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے. میتھ کیوں؟ باقی اور بھی تو سبجیکٹ ہیں اتنے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. Now I like English, but I have maths CAT tomorrow. So my parents prepared me so much. Now I'm fed up from it. انگلش کیوں آپ کی فیوریٹ ہے؟ کیوں پسند ہے؟ فیوریٹ کیوں؟ Because the work is very interesting. In English? Yes. Okay, that's great. All right. اچھا, آپ کو سب سے اچھی یا فیوریٹ بکس آپ کو کون سی لگتی ہیں ریڈ کرنا؟ My favorite books is Harry Potter. And Why? Because it's a magical and I've read the whole series and it's cool. اس کو پڑھ کے کیا سیکھا آپ نے؟ I learned that we have to talk nicely and we have to behave very nice. Oh, that's really great. اور مور دین آپ نے مجھے بتایا 200 بکس آپ ریڈ کر چکی ہیں, ان میں کتنی آپ کی فیوریٹ بنی ہیں؟ I have famous 5 from my favorite from Enid Blyton and J.K. Rowling. اوکے, سو اتنی بکس آپ پڑھتی رہی ہیں, آپ کے ماما بابا نے آپ کو روکا نہیں کہ بھائی بیٹا پہلے اسٹڈی کر لو, اس پہ فوکس کر لو, اس کے بعد کتابیں پڑھتی رہنا؟ No, I started it in my holidays. The big books I started in my holidays. اوکے, چھٹیوں میں پڑھتے ہیں ابھی بچے, چھٹیوں کے علاوہ اپنی پڑھائی پہ مکمل اس کا فوکس ہے, اپنی پڑھائی کو بالکل انہوں نے خراب نہیں کیا, چھٹیوں میں کتابیں وہ پڑھتی ہے. ایک بک کو کتنے ٹائم میں ختم کر لیتی ہیں؟ 1 day. ایک دن میں؟ ویری گڈ بھائی, یہ تو بچی ملٹی ٹیلنٹڈ, بڑی انٹرسٹنگ اور انٹیلیجنٹ نکلی کہ ایک دن میں ایک کتاب ختم ہو جاتی ہے. پوئمز آتی ہیں؟ Yes. کتنی؟ I know a lot, but I prepared one. I know a lot. ایک تیار کی ہوئی ہے, وہ ایک کون سی ہے ہمیں سنائیں؟ Twinkle, twinkle, little star. Oh, my favorite, please. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world, so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. واو, کیا بات ہے. بچپن سے یہ ہم پڑھتے اور سنتے آ رہے, اور آج بھی میں جو بھائی کے بچے ان کو یہی سنا رہی ہوتی ہوں. اچھا, یہ آپ نے اس کو کیوں ریڈی کیا؟ اور بھی اتنی ساری پوئمز ہیں, اتنی اچھی اچھی ہیں, یہی آپ کو کیوں پسند آئی؟ کیونکہ since I was little, I liked this one. اوکے, ابھی جب یہ چھوٹی تھی ان کو یہ پسند تھی, تو ابھی آپ بڑی ہو گئی ہو؟ Yes. کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ مجھے تو ابھی بھی چھوٹی لگ رہی ہے. When I was 3. When I was 3, جب یہ 3 سال کی تھی. اوکے, سو ابھی آپ کتنے سال کی ہیں؟ Now I'm 8.
क्या अमित, अभी भी, अब ये बड़ी हो गई, पहले ये छोटी थी अब ये बड़ी हो गई है। वेरी गुड। ड्राइंग करना आती है? Yes. क्या ड्राइंग करती है ज़्यादा? किस तरह की पिक्चर्स या क्या कैसी? I like portraits. Okay. Mostly I make portraits. I've made one. I've brought it too. ओके। मुझे ये बताएं कि आप साथ में आपको बुक्स रीड करने का शौक़ है, आप साथ में ड्राइंग भी करती हैं, और किन किन चीज़ों का शौक़ है? I like singing. ओह, सिंगिंग का भी शौक़ है। वेरी गुड। इसके अलावा कोई और शौक़? ये 3 चीज़ें तो हो गई। आपको ड्राइंग करना आता है, आपको सिंगिंग करना पसंद है, आप बुक्स रीडिंग करना आपको बड़ा पसंद है। Traveling. ट्रैवलिंग। अभी तक कहाँ कहाँ घूमी है? Northern areas. नॉर्दर्न एरियाज पसंद है? Yes. बहुत ज़्यादा। Yes. बड़े होके क्या बनेंगी? CSS officer because I really want to serve the country. ओह माय गॉड, CSS ऑफिसर बनेंगी। चले, गुड लक। मुझे ये बताइए कि आप नॉर्दर्न एरिया गए हो, स्नोफॉल, बर्फबारी देखी है? Yes. लास्ट टाइम कब गए थे? I went last year. लास्ट ईयर। अभी कोई जाने का प्लान नहीं है? जाऊंगी मैं। मुझे साथ लेके जाना। ठीक पक्का? है। ठीक है। पक्का? मामा बाबा से पूछ लो। ठीक है। ठीक है यार, सो इनोसेंट। अच्छा मुझे बताएं, स्कूल में फ्रेंड्स हैं आपके? जी। कितने? One. My best friend is Adan. ओके। And I have 1, 2, 3 more. 1 2 3 3 मोर। ओके, यानी टोटल 4, राइट? Yes. ठीक। कोई स्कूल की आपकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी, कोई अपने फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ गॉसिप हुई हो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी हुई हो, मेरे साथ शेयर करो। हम जो है बहुत इंटरेस्टिंग काम भी करते हैं और टीचर हमें एक साथ बैठने देती है। ओके, क्या इंटरेस्टिंग काम करते हो? इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामियात और मैथ्स, जीके। हाँ, ये इंटरेस्टिंग काम करते हो? यस। ओके, ग्रेट। मुझे बताइए, क्लास में शरारतें होती हैं? मैं तो बड़ी शरारती थी, पता है, बहुत डांट पड़ती थी मुझे। बॉयज़ बहुत फाइटिंग करते हैं। फाइटिंग करते हैं? जी। तो डांट पड़ती है टीचर जी। से? ओह, डांट भी पड़ती है। टीचर ने कभी मारा तो नहीं ना? नहीं। मुझे मार भी पड़ी थी, पता है। आपको नहीं पड़ती? नहीं। अच्छा, ये इतने प्यारे बाल कौन बनाता है आपके? मम्मा। बाल लंबे रखने का शौक है? जी। यस। अब जब CS ऑफिसर बन जाएंगी तो आप लोगों को संभालेंगे कि अपने बालों को संभालेंगे? सबको। सबको। वेरी गुड, गुड गुड आंसर। मैं सबको संभालूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो पेंटिंग का शौक है, ये कैसे हुआ? My father used to do it, so he taught me to, and I'm God gifted. गॉड गिफ्टेड। ओके, कुछ और आप में है ऐसी चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड हो? कोई ऐसा एक- टैलेंट? Singing and painting. सिंगिंग, ये गॉड गिफ्टेड है। सिंगर नहीं बनेंगी आप? Singing तो करती हूँ नहीं, मैं। वो- I've prepared one too. नहीं, वो तो आप सिंगिंग तो आप करती हैं, लेकिन बड़े होके? बड़े होके मैं बहुत ज़्यादा बनूंगी, पर my most interesting one, I really want to be a CSS officer. CSS ऑफिसर बनेगी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या इंटरेस्ट बच्ची को भी CS ऑफिसर बनने में बच के रहना, नाम याद कर लेना इनका। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? My favorite food is pizza. पिज्ज़ा? Yes. क्यों? Because it's very cheesy and crunchy. देसी वैसी नहीं खाते? Chicken barbecue. ये देसी है? जी। ये तो बारबेक्यू है ना, कुछ लाइक जैसे देसी में आपके वेजीज होते हैं, पराठे होते हैं। भिंडी। भिंडी पसंद है? ओके। और इसके अलावा और क्या क्या पसंद है खाने में? बैंगन। बर्गर खाती हैं? जी। बर्गर लास्ट टाइम कब खाया था? 2 weeks ago. 2 हफ्ते पहले खाया था। जी। ये कैसा पसंद है? 2 हफ्ते गुजर गए, आपने दोबारा खाई नहीं? अब पापा को बोलोगी? अब बोलोगे? जी। चलें बाबा, अब जाके बच्चे को पिज़्ज़ा खिलाना है। अगर बाबा ने ना खिलाया तो? फिर मैं डांटती हूँ उनको। डांटती हैं? कैसे डांटती है, ज़रा मुझे बताएं। मैं उनको बोलती हूँ, आप क्यों नहीं बात सुनते? सही से बताओ ना, जिस तरह अब आप मुझे समझो, मैं आपका बाबा हूँ, अब मैं आपको पिज़्ज़ा नहीं खाने दे रहा, कैसे डांटोगे? मैं बाबा को बोलती हूँ कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? घर में शरारतें करती हो? नहीं। नहीं करती? शरीफ बन के रहती हो? जी। तो स्कूल में क्यों मस्ती करती हो? स्कूल में मस्ती नहीं करती, खेलती हूँ। खेलते हो? तो जी। टीचर से फिर डांट क्यों पड़ती है? खेल पे तो डांट नहीं पड़ती? डांट नहीं पड़ती। नहीं पड़ती? अभी तो आप कह रही थी डांट पड़ती है। बॉयज़ को पड़ती है सारे। बॉयज, सारे बॉयज़ को पड़ती है? वेरी गुड। कभी आपने किसी बॉयज़ की शिकायत लगाई? जी। क्यों? फाइटिंग कर रहे थे हम्म। और टीचर गई हुई थी, पर हमने बताया था। कि ये फाइट कर रहे थे, ऐसे ही? जी।
ठीक हो गया। कलर कौन सा पसंद है आपको कपड़ों में? ब्लैक। ब्लैक। तो आज आपने ब्लैक क्यों नहीं पहना? क्योंकि मेरे पास अभी तक ब्लैक ड्रेस नहीं आया। नया नहीं खरीदा? नहीं। बाबा, आप उनको बोलें कि नया ड्रेस जल्दी से ख़रीद के दें मुझे। ब्लैक फेवरेट कलर है। ये जो आज आपने इतनी प्यारी ड्रेसिंग की है, ये किसकी पसंद की है? मम्मा। मम्मा की। अच्छा मम्मा, आप क्या कहती रहती हैं कि मेरी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी, कुछ आपसे डिस्कस करती हैं? मम्मा ने मुझे खुद ही बोला ऐसे ऑफिसर बनना। मम्मा नहीं बोला है? मम्मा खुद तो नहीं बनना चाहती थी? बनना चाहती थी लेकिन बनी नहीं। अब वो चाहती है कि मेरी बेटी बने। तो बाबा क्या कहते हैं कि मेरी बेटी बड़ी होकर क्या बनेगी? पापा भी कहते हैं सीएसएस ऑफिसर और बिजनेस गर्ल। बिजनेस करेंगे। बिजनेस कौन सा करेंगी आप बड़े होके? Maybe my mom is very good at cooking, so I'm gonna sell things. ओके। तो आपने कभी मम्मा के साथ किचन में कोई हाथ बटाने की कोशिश की कि मम्मा मुझे भी सिखाओ, आप इतना अच्छा कुक करती हैं? जी। आपको क्या बनाना आता है? मैं मम्मा के साथ मैकरोनी और केक बनाती हूँ। ओह, मैकरोनी और केक बनाती हैं। कभी अकेले किचन में गई हैं कुछ पकाने के लिए और डांट पड़ गई हो कि क्या कर रही हो मनीजे, हाथ जल जाएगा? मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मम्मा ने बोला है जब बड़ी होगी पर मैं सिखाऊंगी आपको। अभी आप अभी थोड़ी देर पहले तो कहते हैं आप बड़ी हो गई। कह रही थी 10 इयर्स जब होगी। अच्छा, जब 10 इयर्स की हो जाएंगे। जी। ठीक। मुझे ये बताओ कि आपके जो आपकी फॉलोअर्स हैं, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, उन्हें भी पता है कि आप मोर देन 200 बुक्स रीड कर चुकी हैं? जी। तो वो नहीं कहती कि हमें भी अपने साथ बिठाया करो, हमने भी पढ़नी है, हमें भी शौक हो? वो खुद ही लेकर आते हैं। वो खुद ही लेकर आते हैं और मेरे साथ भी पढ़ते हैं। ओके, ठीक हो गया। अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहोगे आप? जैसे बोलो। मैं उनको कहती हूँ हर टाइम के स्क्रीन लेस देखना है और बुक रीडिंग ज़्यादा करना। ओह, दैट्स वेरी ग्रेट। बहुत अच्छा पैगाम कि आपने स्क्रीन कम देखनी है और बुक्स जो है उनको ज़्यादा रीड करने हैं। थैंक यू मुनीजे। नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं। देखिए, इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो हम आपके सामने इनको लेकर आते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। इसकी वजह यही होती है कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, आप उन्हें इंकरेज करें, आप उनको अप्रिशिएट करें। जैसे देखिए, लास्ट में एक प्यारी सी बच्ची ने कितना खूबसूरत सा पैगाम दिया कि आप स्क्रीन टाइम आपने कम करना है और रीडिंग आपने ज़्यादा करनी है। स्क्रीन पर हम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, आप अपने टाइम का जो यूटिलाइज है उसको पॉजिटिव रखें, प्रोडक्टिव रखें, कुछ चीज़ें आप सीखने पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा। ब्रेक की जाने पड़ते हैं। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा सूफ़ीज़्म है और अदब से रूहानियत तक, ये हमारा आज का टॉपिक है। नाज़रीन, जब हम सूफ़ीज़्म देखते हैं तो ये महज एक फ़िक्री रवैया नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी को कहा जाता है। और इंसान दोस्ती और जो रूहानी तकमील की जब हम बात करते हैं, ये वो रास्ता है जिसने सदियों से अदब और मुआशरत दोनों पर गहरा असर छोड़ा है। और नाज़रीन, जब हम सूफ़ी फ़िक्र में देखते हैं तो इश्क़ इलाही हो, खिदमत खल्क़ हो, बर्दाश्त हो या इनवर्ड जर्नी, ये बुनियादी सतून है इसके। और जब हम इन पिलर्स को समझेंगे तभी हमें सूफ़ीज़्म का पता चल सकेगा। और नाज़रीन, ये वो अंश हैं जो उर्दू अदब की अगर हम बात करें, फ़ारसी अदब के जो बड़े शोहरा की जो तहकीकात हैं, जो ख़ासकर तख्लीक़ात हैं, उसमें भी ये चीज़ें हमें झलकती हुई नज़र आती हैं। और जो अदबी इजहार की जब हम बात करते हैं तो उसके ज़रिए सूफिया ने रूहानियत को सादगी, मोहब्बत और बातनी सुकून के साथ इसको जोड़ा है, जिससे इंसान जो है वो ख़ुद शनासी और रब की पहचान करता है। यानी ये एक रास्ता जो है वो मुहैया करता है कि इंसान ख़ुद को पहचाने और अपने रब को पहचान सके। यही वजह है नाज़रीन के सूफ़ीज़्म को अदब में देखें, उसकी रूहानियत को देखें, उसके हुस्न को देखें तो एक बहुत ही अहमियत हमें नज़र आती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जदीद दौर को जब टेक्नोलॉजी का, AI का दौर कहा जाता है, इंटरनेट का दौर कहा जाता है, तो क्या इसमें वो सूफ़ीज़्म, वो अदब से रूहानियत तक का जो सफ़र है वो आज भी कहीं कायम हमें देखने को मिलता है? आज भी उसकी वैल्यू, उसकी अहमियत हमें उसी तरह से नज़र आती है जिस तरह से पहले इसके जो असरात थे, जो मैंने पहले ज़िक्र किया कि इसको इश्क़ इलाही, खिदमत खल्क़ और बर्दाश्त के साथ जो है इसको जोड़ा जाता था? तो क्या आज ये चीज़ें मौजूद हैं या वक्त के साथ साथ हम कहीं अपनी इन कदरों को या अपनी इन रवायतों को या
सूफ़ीज़म जो एक अदब के साथ इसका ताल्लुक़ है या इसके जो हमारे रूहानियत के साथ जो इसका ताल्लुक़ है, कहीं वो हम कम तो नहीं करते जा रहे। इस पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से जो समाजी चैलेंजेस हैं उनको। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है सूफ़ीज़म के हवाले से अदब से रूहानियत तक के जो सफ़र, उस पर बात करें नाज़रीन। अभी इंट्रो में भी जैसे हम जिक्र कर चुके हैं कि सूफ़ीज़म एक रूहानी फ़िक्री सफ़र है जो इंसान को उसकी ज़ाहिरी दुनिया का जो एक शोर है उससे निकाल कर बातिन की जो गहराइयाँ हैं, जो गहराइयाँ उस तक वो लेके जाता है, उनको वो पहचानता है। और इसका जो बुनियादी मकसद है नाज़रीन, सूफ़ीज़म के जब हम बुनियादी मकसद की बात करते हैं तो उसका जो बुनियादी मकसद है वो इंसान को मोहब्बत की हम बात करें तो इंसान से मोहब्बत करना, एक खुलूस जो है वो ज़ाहिर करना, बर्दाश्त का जो एलिमेंट हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मिसिंग है। इवन इंसान से मोहब्बत, खुलूस, बर्दाश्त, ये तीनों चीज़ें ही राइट नाउ हमें मिसिंग नज़र आ रही है। तो सूफ़ीज़म में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि खुदा की कुर्बत तक पहुँचाया जाता है सूफ़ीज़म के थ्रू। और दिस इज़ रियली वेरी गुड कि जहाँ इंसान से मोहब्बत की बात हो रही है, जहाँ खुलूस की बात हो रही है, बर्दाश्त की बात हो रही है, इतनी खूबसूरत चीज़ कि अल्लाह की कुर्बत, खुदा की कुर्बत जो है उस तक आप पहुँच जाते हैं। और यही वजह है कि जो सूफियाना कलाम है उसके अंदर आपको ख़ुद शनासी में नज़र आ रही है, उसके अंदर आपको खिदमत खल्क़ भी नज़र आ रही है, उसके अंदर आपको इश्क़ हकीकी भी नज़र आती है। और ये वो मरकज़ी मकाम है जो एक इंसान हासिल करना चाहता है और ये मकाम उसको सूफ़ीज़म के अंदर नज़र आते हैं। और अदब की दुनिया में सूफ़ीज़म ने ना सिर्फ मौज़ूआत को एक नई वुसअत दी है, बल्कि हम देखते हैं तो बहुत सारी आप अलामतों की बात करें, आप गज़ल की बात करें, नज़्म जो है उसकी बात करें, जो उसके रंग हैं उनमें एक नई रूह जो है वो उन्होंने फूंकी है। और इस तरह की चीज़ें जब हमारे सामने आती है, जिसमें आप देखें बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं, रूमी है, जाबी है, ख्वाजा फरीद है, बुल्ले शाह हैं और वारिस शाह जैसे शोहरा ने अपने कलाम के ज़रिए इंसान को रूहानी बेदारी जो है उसकी तरफ माइल किया और ये बताया कि जो हकीकी हुस्न है वो दिल की सफाई और इखलाक की बुलंदी है। अब जब हम अगर इन शोरा से पहले हम अपनी इस्लामी तालीमात को देखते हैं, उस पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये तमाम चीज़ें, ये इंसान से मोहब्बत करना, खुलूस, मोहब्बत, एक बर्दाश्त, एक आपका जो आपके इनर की खूबसूरती है, वो तो हमारा इस्लाम भी दे रहा है। तो जब हम सूफ़ीज़म की बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि अल्लाह की कुर्बत आपने देखनी है, तो उसमें भी हमें ये तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही है। और जब हम अपनी नामवर शोहरा की बात करते हैं, ख्वाजा फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह जैसे, रूमी, जामी जैसे शोहरा को जब हम देखते हैं, उन्होंने भी हमें यही बताया कि जो हकीकी हुस्न है वो दिल की सफाई है। हकीकी हुस्न जो है वो आपके इखलाक की बुलंदी है। तो इखलाक की बुलंदी तक पहुंचने के लिए, दिल की सफाई के लिए आपको फिर ये तमाम तर चीज़ें तो करनी होगी। और सूफ़ीज़म अदब की एक ऐसी जो तख्लीकी हुस्न है, ये उससे होता है। रूहानियत, जब आपको एक रूहानी एक खुशी या सुकून चाहिए तो उसके लिए मुसलसल सफ़र तो आपको जारी रखना ही होगा। इसी पे बात करें, हमारी मेहमान हमें दोबारा ज्वाइन कर चुकी हैं। थोड़ा आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट का इशू भी चल रहा है। हुमैरा हमारे साथ है। वेलकम बैक हुमैरा। हम बात कर रहे थे सूफ़ीज़म में जो इश्क़ इलाही का तसव्वुर है वो किस कदर अहम है और इसको राइट नाउ समझना कितना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। और इसमें बहुत इसको सिंप्लीफाई अगर करें, क्योंकि हमारी इस वक्त जो ऑडियंस है उसमें यंग जनरेशन भी है, इसको हमने अमूमन तसव्वुफ को या इस तरह के मौज़ूआत को हमने बहुत ही उसका स्कॉलरशिप इतना हाई रखा हुआ है कि हम अब नए लोगों के साथ उसमें मुकालमा नहीं कर पाते। इश्क़ इलाही का जो इसमें तसव्वुर है वो बड़ा सादा है कि अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैं अपने हकूक के लिए माफ कर सकता हूँ लेकिन हकूकुल इबाद के लिए माफ नहीं कर सकता। तो इसमें जो फिलॉसफी है लाइफ की, वो इंसानों से मोहब्बत की फिलॉसफी है और वो वही यही चीज इश्क़ इलाही की बुनियादी तौर पर बुनियाद है कि इंसानों से प्यार करें, इंसानों से मिल कर रहें, एक ऐसी सोसाइटी जो एक सेहतमंद सोसाइटी हो, जो मस्बत सोसाइटी हो, जिसमें तमाम लोग रंग व नस्ल से बालातर होकर एक दूसरे की इज्जत करें और एक मुआशरा ऐसा फरोग पाए जिसमें इंसान इंसान की कदर करे, उसकी वैल्यू करे बतौर इंसान के। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, सूफ़ीज़म में एक और चीज़ हमें बड़ी सुनने को और देखने को मिलती है,
جیسے ہم اقبال کی شاعری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں خودی کا تذکرہ بہت جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے. اسی طرح اوورآل صوفی ازم میں ہمیں خودی اور جو عرفان ذات کا تذکرہ ہے وہ بہت ملتا ہے. تو اس کا کیا مفہوم ہے, اس کا کیا کردار یا کیا ویلیو ہے؟ اچھا, یہ بھی بڑا سمپل ہے, لیکن ہم جب اس کو پوئٹک وے میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے خودی کا فلسفہ بڑا پوئٹک ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن دراصل یہ نیا نہیں ہے, اور یہ اقبال سے بہت پہلے ہمارے صوفیہ نے اس کو بتایا کہ بلکہ احادیث میں کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا نا. تو یہ خودی کا بالکل یہی فلسفہ ہے کہ ہم جب خود کو پہچان لیتے ہیں کہ ہم کس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں, ہمیں کیا کیا عطا کیا گیا ہے, اور ہمیں کن اصولوں کے تحت اس ضابطے کے تحت زندگی یہاں پر گزارنی ہے. تو یہ جب ہم ایک یعنی ساتھ ہی پھر ایک کتاب بھی دے دی گئی, ایک رہنے کی جگہ بھی دے دی گئی, آپ کو اس میں ایک پورا جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ ویل ایکوپڈ بھی کر دیا گیا, آپ کو سوچنے کی صلاحیت بھی دے دی گئی, ہاتھ پاؤں سب کچھ زندگی گزارنے کے لیے ایک انوائرمنٹ دے دیا گیا جو کہ باقی سیاروں ستاروں میں ابھی تک نہیں اس طرح سے بے جان ہے یہ تصور. تو یہاں انسان کو خلق کر کے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تمام تقاضے پورے کر دیے گئے نا. اب یہاں پر ایسے ہی تو نہیں ہے کہ ہم نے سونا کھانا اور چلے جانا ہے, بلکہ یہاں ہمارا کوئی رول ہے نا. اس رول کو ہمیں سمجھنا ہی دراصل خودی کو سمجھنا ہے. تو صوفیہ اس کا سفر جو ہے وہ میں سے شروع کرتے ہیں, یعنی اپنے من سے, اپنی ذات سے, اور ذات کی نفی سے, یعنی تاکہ اپنے اندر کی جو ایک منفی انا ہے جسے ہم سپر ایگو ایک کا تصور ہے, اس کو جب ہم ختم کرتے ہیں تو ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں, اپنی ذات سے زیادہ ہم دوسروں کے حق کو تسلیم کرنے لگتے ہیں. تو اس دوسرے کے حق کو تسلیم کرنا, دوسرے کے لیے جگہ چھوڑنے کا جو تصور ہے, یہی زندگی گزارنے کا. اگر جو دوسرے کا حصہ ہے اس کے لیے میں ایک محافظ کے طور پر کھڑا ہوں, نہ کہ میں اس کا بھی چھین لوں اور یہاں پر ہم ایک جمع کر لیں. ہمارے بڑے چرند اور پرند کی معتبر جتنی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, ہمارے نام جو ہیں ہمارے شعراء کے ہمارے سامنے آتے ہیں, جن سے ایک اگر میں بات کروں مولانا رومی کی, اگر میں بات کروں تو ان کی جو تعلیمات ہے وہاں سے وہ روحانیت کو کس طرح سے بیان کرتی ہیں؟ روحانیت کی بنیادی طور پر یہاں تک کہ آپ کرسچینٹی میں بھی چلے جائیں گے, دیگر مذاہب میں بھی چلے جائیں گے, بدھزم میں بھی. شاعر ہیں رومی, میں ان کا تذکرہ کر رہی ہوں کہ ان کے جو کلام ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, اس سے روحانیت ہمیں کیسے نظر آتی ہے؟ جی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہ جو انسان کا خدا سے جدا, جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی انسان کے جدا ہونے کا, اصل سے جدا ہونے کا نوحہ رومی اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ یہ بانسری جو ہے, اس نئے سے جو آواز ہے یہ موسیقی نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے اصل سے جدا ہونے کا دکھ ہے, اس کا روگ ہے جس کو وہ سنا رہی ہے. تو وہ سمجھتا ہے, اس فلسفی کے تحت یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اور رب ایک دوسرے کے ساتھ ایک متصل جڑا ہوا ایک تصور ہے اس کا, اور جب وہ دنیا میں بھیجا گیا تو وہ ایک ہجر کی کیفیت میں ہے, وہ اپنے وصال سے ہجر کی طرف ہے, اور ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے تاکہ ہم اپنے اسی اصل کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جائیں. اس کو پھر دوسری مثالوں سے سمجھایا گیا کہ جیسے قطرہ سمندر کے بغیر ایک ریت میں جذب ہو جائے گا, اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا, لیکن جیسے ایک قطرہ سمندر کے ساتھ جا کر ملے گا تو وہ اس کی ایک پہچان بن جائے گی. تو یہ ایک فلسفی ہے کہ خدا کے ساتھ جڑے ہونے کا تصور, سمجھیے کہ ہماری اپنی ذرہ بے نشاں قسم کی جو ذات ہے اس کو ایک روشنی دے دیتی ہے, کیونکہ ہمیں کسی کل کے ساتھ جا کر جڑنا ہے. ہم نے سنا بھی نا, قطرہ ملا سمندر سے تو سمندر ہو گئے, کچھ اس طرح کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. بالکل یہ بڑا مشہور یہ کلام بھی ہے, ڈیفینیٹلی ہمارے ناظرین نے سنا ہوگا. اور اس میں پھر وہ بلے شاہ کی, یعنی کہ وہ وارث شاہ کی جو ہیر کا ایک سلسلہ ہے, اس میں تمام تر چیزیں واضح کی گئی کہ کس طرح سے آپ کو آپ کا اخلاق, آپ کے دل کی صفائی جو ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے, اور کتنی ضروری ہے ایک صوفیزم میں, ایک ادب میں. بالکل. اچھا, صوفیزم کو انہوں نے صرف ایک پیغام تک نہیں رکھا, بلکہ اس کے لیے جو میڈیم اختیار کیا گیا وہ بڑا پوئٹک تھا, شاعری, موسیقی. اب یہ وہ ٹولز تھے جو عوام کے قریب ہونے کے لیے اس کو ایز ٹول استعمال کیا. میسج تو کسی بھی طرح سے پہنچ رہا ہوتا ہے, کئی طریقے ہیں, لیکن ایک عوامی طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ عوام کے درمیان گا کر, سنا کر, اپنی بات کو سادہ مثالوں کے ساتھ, لوکل اور مقامی مثالوں کے ساتھ. مثلا حضرت میاں محمد بخش کا ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ گھڑے
लोए लोए भर ले कुड़िए जे तद भांडा भरना। अब यहाँ पर भांडा भरना तो शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने डरना। अब यहाँ पर जो दूर पोटोहार के इलाकों में आप अभी भी वो मंजर देख सकते हैं कि दूर से पानी भर के लाने का जो तस्वर, अब ये वो मकामी मिसालें अपने सियाक व सबाक के साथ जब वाज़ेह होती हैं तो वो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ पैगाम नहीं रह जाता बल्कि लोग खुद को उसके अंदर रिलेट कर लेते हैं। तो एक रिलेटेबिलिटी जो पैदा होती है हमारी जात का एक पैगाम समझने के लिए मकामियत के साथ जो वो जोड़ता है वहां पर सूफी शायर, तो उससे हमें बड़े बड़े फलसफे वहदतुल वजूद के, वहदतुल शहूद के, मगर बड़े सादा से अंदाज, बड़े मकामी से मिसालों के साथ, बर्तनों के मिसालों से, चरखे की मिसालों से, चरख से, देखिए चरख तक चले, चरखे से चरख तक चले जाना, यानी एक आम सूत काटने वाली शय को जमीन और आसमान के चक्कर के साथ मिलाकर, जमीन और आसमान की गर्दिश के साथ मिलाकर देखना, ये सूफिया का कमाल है। एग्जैक्टली, नो डाउट। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, जब हम ये सूफ़ी अदब को देखते हैं, इनके कलाम को देखते हैं, तो इसमें रूहानियत तो हमें नो डाउट नज़र आती ही आती है। क्या बाकी जो समाजी इस्लाह है उसका भी पहलू हमें नज़र आता है? बिलाशुबा बुनियादी तौर पर समाज की इस्लाह, लेकिन ये इस्लाह को डंडा बरदारी से नहीं थी, ये मोहब्बत के पैगाम के साथ थी। एक तो मुसल्ला किस्म की इस्लाह है ना कि हम कानून बना देते हैं सजा और जजा का, नहीं, उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। उनके दर पर आज भी आप देखिए कि बिला मज़ाहिब की तफरीक के, बिला जात पात के लोग मिलकर ऊंच नीच के बगैर लंगर खाते हैं, बैठते हैं। तो बुनियादी तौर पर इंसानी मसावात का तस्वुर है उसके अंदर ना। रूहानियत दरअसल कोई तारिक दुनिया होकर अलहदा से चिल्ला कशी का नाम नहीं है। रूहानियत इंसानों के दरमियान में रहकर, इंसानों से प्यार करके, उनकी जरूरियात को समझते हुए, उनकी इस्लाह, उनके नफ्स को एक तरह से सुकून देने का जो अमल है वो रूहानियत है। सही। हम बुल्ले शाह के अगर उनके कलाम को देखें या उनकी तालीमात को देखें तो उससे हमें क्या जो है वो सबक मिलता है? उनके उसमें ओवरऑल तालीमात में क्या चीज़ें हमें वाज़ेह होती हैं? यही है कि यानी आप मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, दिल के सीधा ना तोड़ा जाए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा तस्वुर ये है कि बुल्ले शाह से मरना नहीं, यानी मौत को एक आम फना से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि वो मौत को एक विशाल, एक नई जिंदगी के शुरू करने का पैगाम है। इसी तरह से लेकिन देखिए उस वक्त भी बुल्ले शाह को कबूल आम नहीं मिला। उनको लोगों ने उस वक्त यहाँ तक कि उनकी तदफीन के लिए भी लोगों ने उनको, मतलब शहर के अंदर का जो मशहूर कब्रिस्तान था उसके अंदर मकामी लोगों ने उसको रेजिस्ट किया, लेकिन उनके लोगों ने जिनसे वो प्यार करते थे, सोसाइटी के दुत्कारे हुए लोग थे, उन्होंने उनको उठाया, उनका प्रोटोकॉल दिया और शहर से बाहर जाकर उनको तदफीन किया। और आज शहर कसूर फैलता फैलता बुल्ले शाह के कदमों तक जा पहुंचे। तो बात वही होती है कि पैगाम वही है कि जब मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अच्छा, तो सूफिया का पैगाम बिलाशुबा मोहब्बत है। बुल्ले शाह का एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम जो वो कहते हैं कि असल जो दीन है वो इंसान से प्यार, एहतराम, खैर ख्वाही का है। नफ़रतें और ज़िद जो है वो इंसान को खुदा से दूर करती हैं। बड़ी खूबसूरत ये उनकी बात और उनका पैगाम है। तो क्या मौजूदा दौर के अंदर हम इसको देख रहे हैं कि हम इस पैगाम पे अमल किए हुए हैं? दरअसल हमने इस पैगाम को पहुंचने ही नहीं दिया ना, समझे हमने नहीं। तो उस पर भी कुफ्र और फलाना, हमने इतना कुछ उसको भी लपेट दिया है, या दूसरी तरफ उसके ऊपर हमने एक दुकान बना दी है कि जहां पर जाकर फरोख्त होने लगा है पैगाम। हाँ, ऐसा तो ही है। दो इंतहाओं में फंसे हुए हैं हम, दो हाँ। इंतहाओं में। एक वो है जिन्होंने उन मज़ारों पर जो उनका पैगाम था उसको दफन करके चादरें चढ़ा के उसके ऊपर एक कारोबार बना दिया, और दूसरा वो है जिसने उनको समझे बगैर उन पर कुफ्र और इल्हाद का फतवा लगा दिया। तो उनकी जंग जो सूफिया ने अपनी जिंदगी में लड़ी, मुझे तो लगता है कि वो वक्त के साथ साथ और भी उनके लिए मुश्किलात हैं, और वो यही वजह। लेकिन अभी आप नौजवान नस्ल को देखिए, वो पॉप म्यूजिक से लेकर हर तरह के शोर हंगामा क्यों उस तरफ जाता है इंसान? बुनियादी तौर पर वो सुकून का मोहताज ही है। एग्जैक्टली, बुनियादी तौर पे वो सुकून का मोहताज है नाज़रीन। और जब हम बुल्ले शाह के मज़ीद कुछ पैगामात हमारे सामने आते हैं, जब उनमें हम देखते हैं, एक तो उन्होंने इंसान से मोहब्बत को सबसे बड़ी
عبادت جو ہے وہ قرار دیا ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا ہے خود کو پہچانو گے تو خدا کو پالو گے، یعنی خودی کا جو ہم ذکر کر رہے تھے، خودی کا جو ہم تذکرہ کر رہے تھے، اس میں یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بلے شاہ کی جو تعلیمات اس میں ہمیں یہ عقیدوں اور رسومات کی جو ہے نا یہ بھی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اور دل کی صفائی کا جو ایک سفر ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ان چیز یعنی کہ آپ کی جو ایک اندھی تقلید یا جو ظاہری عبادات ہے اور ایک ایسی بے روح رسومات پر انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ اصل عبادت جو ہے وہ تو دل کا پاک ہونا ہے. ہم اس وقت دیکھیں، ہم بہت سارے کلام دیکھتے ہیں، بہت سارے شعراء کو ہم فالو کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اس وقت تو ہم اپنے آپ کو بڑا وہ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دل کی صفائی کا سفر جو ہمارے ان عظیم شعراء نے بھی جس پہ بات کی، جس کا پیغام دیا، وہ دل کی صفائی ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ دراصل ان کا مخاطب وہاں سارے لوگ نہیں ہیں، یعنی سب کی نمازوں کو رد نہیں وہ کرتے، سب کی حجوں کو وہ رد نہیں کر رہے. وہ اس مذہب کے نام پر جو منافقت کرتے ہیں لوگ، وہ ان کا ٹارگٹ ہیں. وہاں ان کو رد کرتے ہیں کہ یہ یعنی ساتھ ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہے اور ادھر الحاج صاحب 10ویں حج پر جا رہے ہیں. تو اسلام میں بھی اس بات کی ممانعت ہے کہ آپ پہلے ساتھ والے کی خبر لیں، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں. اگر کسی کی بن بیاہی بیٹی بیٹھی ہے تو اس کے لیے جہیز کا اہتمام کریں، شادیوں. یعنی آپ ایک اگر آپ سوشل سسٹم کی ریفارم کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ مذہب نے دیا تھا نا، لیکن ہم نے اس کو ایک انڈیویجول ایک اینٹی بنا لیا نا، ایک ذاتی انفرادی سلطنت، اور اس کے اپنے اصول و ضوابط اور خود کو مستند ہے میرا فرمایا ہوا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ صوفیزم کو لے کے، یہ ادب کو چونکہ ہم روحانیت تک پہنچانے کا ایک ہم اس کو پل بھی تصور کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو جو ہم نے ڈسکشن کی اور ہمارے بہت سارے عظیم شعراء ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت پیغامات بھی دیے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ صوفیہ کے اوریجنل تھاٹس کو سمجھیں. یعنی ہم نے قرآن کے ساتھ بھی یہی کیا کہ ہم نے اس کو ترجمے سے سمجھا، ہم نے خود براہ راست عربی سے نہیں سمجھا. اسی طرح ہم ان جو ہمارے صوفیہ کے بھی شارحین ہیں ان میں سارے لوگ مستند نہیں ہیں. تو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اوورآل ہم جب دیکھتے ہیں، اب ہم وارث شاہ کی بات کریں، رومی کی بات کریں، ہم بلے شاہ کی بات کریں، تو ہمیں ایک ہی پیغام جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے کہ محبت ہی اصل جو ہے وہ راستہ ہے، اصل عبادت ہے. دل صاف ہو تو زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور اوورآل صوفیزم جو ہے وہ ہمیں یہی تمام تر چیزیں سکھاتا ہے، اور جو ادب سے روحانیت تک کا سفر ہے اس میں یہ تمام تر چیزیں آ جاتی ہیں. بریک کی جانب بڑھے ناظرین، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ساتھ رہیے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے، دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. ہم رضاکاروں کی بات کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ہمارے جو اکانومی کی بات کریں گے، یعنی کہ معاشی اور سماجی زندگی اس کی بات کریں گے، اور اس کا ایک عالمی دن بھی منایا جاتا ہے. چونکہ ناظرین اس طرح کے جو امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، اس پہ ڈسکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ویسے تو اس طرح کے دن منانا ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ سیمینار ہو جاتے ہیں، آرگنائزیشنز کے اندر کوئی نہ کوئی تقریبات ہو جاتی ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پہ اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ کم ٹائم میں زیادہ لوگوں تک آواز پہنچتی ہے اور ہمیں چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ دن منایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور چونکہ جیسے ہم پہلے بھی میں نے بات کی کہ کبھی موم ڈے اور کبھی فادر ڈے اور کبھی سسٹر ڈے اور کبھی بردر ڈے ہوتا ہے، تو اس طرح کے جو دن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہاں ہم فادر ڈے اور مدر ڈے پہ جا کے تو ہم انہیں فلاور گفٹ کر دیتے ہیں، ہم انہیں اچھی چیز دے دیتے ہیں، سیلیبریٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو اوورآل ہماری زندگی سے یا کامیابی سے یا ہماری اکانومی کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس پہ بھی بات کرنا، اس کو بھی سیلیبریٹ کرنا اتنا ہی زیادہ، بلکہ میرے کو تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو جب ہم رضاکاروں کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم معاشی یا سماجی زندگی کے اس عالمی دن کی بات کرتے ہیں، تو اس دن کو منانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے، بار بار آپ کو ٹریگر کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ہم تو ایسی قوم ہے کہ ہمیں بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ بھائی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، رزق کے لیے محنت کرو، آپ کہاں پہ غلط ہو رہے ہو، کہاں پہ لیک کر رہے ہو، آپ کو اس میں ڈسکشن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے. تو ناظرین، یہ جو سماجی روحانی فلاح و بہبود کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہوں گی. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دن ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں کیا سوچنے پہ مجبور کرتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ روزگار کی بات کریں، محنت کی بات کریں، وسائل کی بات کریں، تو کیا اس کی جو تقسیم ہے وہ ایکول ہے؟ ایک بہت ہی بڑا اور امپورٹنٹ کویسچن ہے. تو اگر ایکول ہوگی تو انسانوں کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی، یعنی کہ ہم سب کے لیے معاشرے کی ترقی کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو
یہاں پہ ایکوالٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اس موقع پر انسان کی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، محنت وہ کرتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا یا اس کو سمجھنا جو ہے اقتصادی انصاف کو اجاگر کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے مل کر ایک بیلنس اور منصفانہ اور خوشحال سماج جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس دن کو منانا ہے تو اس دن کو منانے کے جو مقاصد ہیں وہ جب تک نہیں سمجھیں گے ہم اس دن کو منانا ہمارے لیے ایک جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہوگا. یا کوئی بھی ایک سیمینار ہے ہم نے وہ اٹینڈ کر دیا. تو اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماشاء اللہ سے ان کی جو خدمات ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، گاہے بگاہے ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ ان کو ریڈیو پہ بھی سنتے رہتے ہیں. شی از آلسو اینکر پرسن اور ساتھ میں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آپ ان کی جو خدمات ہیں آپ کو بہت سارے آرگنائزیشنز میں بھی ان کو آپ ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی سائمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک. میں بھی. آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سائمہ آپ کے وقت کا. مجھے بتائیے گا کہ جب ہم اس طرح کے ڈیز مناتے ہیں، جیسے بھی میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ بہت سارے ڈیز ہم نے رکھے ہوئے ہیں. تو فرینڈس ڈے بھی ہوتا ہے، فرینڈشپ ڈے بالکل ہوتا ہے، ہسبینڈ ڈے بھی ہوتا ہے، وائف ڈے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ڈیز ہیں نا جو آپ کے رزق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی اکانومی، آپ کی سماج، آپ کی ایک اسٹرگل، محنت، آپ کی کامیابی کے ساتھ جڑے، مجھے لگتا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ. تو آپ بینگ اے ورکنگ لیڈی، آپ ماشاء اللہ سے ایک اپنے آرگنائزیشن بھی آپ رن کر رہی ہیں، پھر مختلف آرگنائزیشن میں جا کے مختلف لوگوں سے یا مختلف جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں آپ ان سے ملتے ہیں، جو اور بہت سارے لوگ آپ کے اندر ماشاء اللہ سے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دن کو منانے کا جو مقصد ہے وہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال اس دن کو تو ہم مناتے ہیں، کیا اس کا جو پرپز یا اس کا جو مقصد ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں یا جسٹ باقی ڈیز کی طرح منایا اور چھوڑ دیا؟ بالکل بہت اچھا ٹاپک. اور یہ دن تو میں کہتی ہوں منانا چاہیے، کیونکہ فرسٹ آف آل سماجی ہم بات کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ 29 کو ہمارا ایک شو ہوا سی ای او مائنڈس پاکستان کا. اس میں ہم نے جو ہے وہ بزنس کنیکٹ کیا. جو والنٹیئرز تھے ہمارے، جو ینگسٹرز والنٹیئرز، میں نے ان کو دیکھا، ان کی ایک باقاعدہ ایک ٹریننگ دی گئی ہے کہ کس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج ہو، کس طریقے سے ان کو پراپر طریقے سے ایک ہینڈل کرنا. کیونکہ دیکھیں جو گیسٹ اپیئرنس ہے وہ تو بعد میں ہے، پہلے جو آپ کی مین جو لابی ہے، آپ کا جو سسٹم ہے وہ کس طریقے سے مینیج ہوگا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ان کی خدمات اس لیے بھی کیونکہ سب کو مینٹین کرنا باقاعدہ، کیونکہ میں ٹریولنگ پہ ہوتی ہوں، مہوش آپ کو پتہ ہی ہے زیادہ تر، تو انٹرنیشنل ٹرپس بھی ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی انرولمنٹس ہوتی ہیں، رجسٹریشنز ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آیا بعد میں ان کی خدمات کے بعد بھی کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو آپ کو سامنے فرنٹ لائن پہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم اسٹینڈ بائی، ان کو پانی کی بھی فکر نہیں، ان کو دھوپ کی بھی فکر نہیں، کسی چیز کی بھی نہیں. ہم پھر بھی سیٹ بائی سیٹ جا کے بیٹھ کے آرام سے ریلیکس کر جاتے ہیں. پیچھے جو ہمارے یہ رضاکار ہیں، ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، یہ ہمارے لیے جو جس طریقے سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو oblige کرنا. یہ میں بلکہ آپ لوگوں کو ہیڈس آف کہوں گی کہ آپ لوگوں نے یہ دن منانے کی ایک انیشیٹو لیا، اور لینا بھی چاہیے. کیونکہ آپ اپنے ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں تو بیسکلی آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں اگر آپ نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کیونکہ ایک سسٹم ہے، سسٹم کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے نا. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کا دن منانا اور ان کے لیے کچھ اپنی طرف سے کیا آپ خدمات کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ضروری. اچھا بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کچھ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ لیول پر ہیں، کچھ پرائیویٹ پر ہیں، کچھ اپنی مدد آپ کے تحت والنٹیئرز بنے ہوئے ہیں. جو کہ لاسٹ ابھی شاید آپ لوگوں کے سامنے سے وہ واقعہ گزرا ہو جو کراچی میں ہوا، بچے کا حادثہ. اس میں تو باقاعدہ میں آج وہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جو وہاں کے جو لوگ تھے، مقامی لوگ تھے، ان لوگوں نے مل کر ہیلپ کی ہے، کس طریقے سے وہ آگے بڑھے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم پاکستانی بحیثیت ایک قوم سب ایک ہیں. کوئی شہر، کوئی جگہ، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی میٹر نہیں رکھتا، کوئی میٹر نہیں کرتی. کیونکہ ہم نے جس طرح آپ نے بھی سٹارٹ میں کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں سے کنیکشن ہوتے ہیں، تو میں نے اس بزنس کمیونٹی میں بھی ایک بات دیکھی کہ جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں وہ آج جس مقام پر ہیں، تو یہ چیز ماننا بہت ضروری ہے کہ آپ اگر اپنے سے نیچے کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہیلپ آؤٹ، آپ اب اس کے لیے کوئی شیلٹر بن جائیں، کوئی ایسی بات بن جائے. یا آپ کسی کو دیکھتے ہیں، ابھی ہم ایک اور تقریب میں بھی تھے تو وہاں باقاعدہ اسٹینڈ بائی، میں نے 4 گھنٹے کنٹینیو ان کو دیکھا مہوش، وہ کھڑے ہوئے، نہ پانی کی فکر نہ کسی چیز کی. تو کوشش کی کہ اپنی ذات سے کچھ ان کو سائڈ سے کہ بیٹا آپ کافی دیر سے کھڑے ہوئے. تو یہ چیز ہے جو ایک روزگار، یعنی کہ ہم بات کرتے ایک اپرچونٹی کی بات کرتے، کیونکہ ایسے اس کو ریسورس ملا ہوا ہے، تو روزگار انسان کی جو سماجی زندگی ہے اس
کو اس پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ کیا نظر آتے ہیں کہ اس کو ایک اپرچونٹی ملی, اس کا ایک روزگار لگا ہوا ہے, اب ساتھ اس کی سماجی زندگی بھی ہے, تو کیا اثرات آپ دیکھتی ہیں؟ بالکل, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹائم مینیج کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا, اسپیشلی فیملی کے لیے بھی نا, کیونکہ فل ٹائم ان کا ان کے ساتھ ہی ہے, لیکن سماج میں وہ اپنے شاید ان لوگوں کو وقت نہیں دے پاتے, کیونکہ انہوں نے ٹوٹل ٹائم تو اپنے لوگوں کو دے دیا جن کے لیے وہ خدمات دے رہے ہیں, لیکن اس کے بدلے ان کو کیا مل رہا ہے, کیا اس میں ہم نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے, کیا ہم نے ان کی اس ڈیوٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو کچھ اپریسیشن کے کچھ الفاظ, ایک پھول آپ نے تحفے میں دیا, کوئی ایسی چیز دی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ ان کو انکریج کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو بھی لے کر ساتھ ساتھ چلیں, اور جس طرح سے وہ ایک یونیفارم, اچھا بلکہ ہم اگر ہم چائلڈ ہوڈ کی بات کریں میں بھی, تو گرلز گائیڈ بوائز اسکاؤٹس جو ہے وہ سلسلہ ہوتا تھا اسکاؤٹس کا, تو وہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ آج کل ینگسٹر میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور مزید جو ہے, کیونکہ ہم تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ ان کی ٹریننگز ہیں, اور ٹریننگ لینا بہت ضروری ہے ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں. ہر انسان اپنی جو ہے ایک ویلیو رکھتا ہے, تو اگر آپ جس بھی پوزیشن پر ہیں کسی کو آپ ویلیو دیں گے تو آپ کو ویلیو ملے گی, یہ ہے نا ڈیفینیٹلی. آپ گیو اینڈ ٹیک والی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیں گے, چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پر ہے, کوئی بھی آپ کا کام, لیکن ان کے بغیر آپ ناممکن ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. جس طریقے سے آپ کو ٹیک کیئر کی جاتی ہے, پروٹوکول دیا جاتا ہے, تو یہ ہمارے رضاکار ہی ہے نا, تو ان کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے ملک میں ایک پورشن ایسا ہونا بہت ضروری ہے. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ سنا جاتا ہے, تو یہ الفاظ آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ان کے لیے پلیز کچھ نہ کچھ ایسا ادارہ, کوئی نہ کوئی ایسی چیز سسٹم ضرور کریں, کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں تو ٹھیک ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو منیمائز رکھا گیا ہے, لیکن میں نے دوسری کنٹریز میں دیکھا ان کو میکسیمائز کیا جاتا ہے, ان کی سیلریز, ان کا بجٹ, ان کی سب چیزیں بہت زیادہ میکسیمائز ہیں. تو یہ چیز کیا ہم تک نہیں پہنچ سکتی, یا ہمارے جو اور سربراہ جو ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی؟ ابھی جو لاسٹ بہت خطرناک جو ارتھ کویک ہوا تھا, اس میں بھی زلزلے میں جو لوگ پہنچے تھے ہمارے کراچی سے بھی, اسلام پورے پاکستان ایک ہو گیا تھا نا, تو وہ بھی تو اپنی مدد آپ تھی. کس طریقے سے اس میں لوگوں کو میں نے دیکھا, خواتین آگے سے آگے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب آپ پکاریں گے تو یہ قوم آپ کے لیے ساتھ کھڑی ہے, لیکن اس میں آپ کی کیا چیزیں امپلیمنٹ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا, آپ نے ویسٹ کی بات کی, آپ نے باہر کے ممالک انٹرنیشنل آپ نے ایگزامپل دی, بیکاز آپ ٹریول کرتے تو کہ وہاں جو ہے ان رضاکاروں کو بہت زیادہ ویلیو کی جاتی ہے, ان کی اہمیت ہے بہت زیادہ, رسپیکٹ کی جاتی ہے. پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے جو رضاکار ہیں ان کا جو معاشی مستقبل ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا وہ سیکیور ہے, محفوظ ہے, یہ لوگ خوش ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں, مجھے نہیں لگتا. کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو میرے سامنے ہے جو بالکل, کیونکہ جب میں ان کو دیکھتی ہوں, ہماری کچھ پوزیشن ایسی ہوتی ہے, ہم باقاعدہ ایک آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے نا, پتہ چل جاتا ہے آپ کا, تو بہت سے لوگ میجورٹی نہیں سیٹسفائی, کیونکہ دیکھیں ان کو جو آپ کو ایک ذمہ داری, سب رسپانسبل ہے نا اپنی اپنی جاب کی, لیکن ان کی جو ذمہ داری وہ بہت زیادہ ہے, مطلب آپ کو بھی وہ کیئر کرنا, پھر وہ فیملی کو بھی, اس حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے مہوش کہ ان کو وہ چیزیں فراہم نہیں ہیں, اور یہ ہونی چاہیے. ان کا باقاعدہ ایک پورشن, ایک سلسلہ اس طرح کا بنائے تاکہ وہ اپنی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں خوشی سے دے رہے ہیں. مجھے بھی, ہم بھی جانتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ باقاعدہ ان کے چہرے پہ ایک اسمائل ہوتی ہے, تاکہ وہ لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نہ لگے کہ زبردستی جو ہے وہ اپنی یونیفارم میں وہ چیز دیکھیں نا کہ وہ ایک ایکٹ بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی رسپانسبلٹی بھی پوری کر رہا ہے, تو اس کے لیے کیوں نہیں, وائی ناٹ. میں تو یہ کہوں گی کہ اس کے لیے ضرور ایسی خدمات ہونی چاہیے تاکہ وہ خوشی خوشی سارے کام کریں, اور جب اپنے گھروں کو جائیں یا ہمارے پوری سیکیورٹی کے بعد جب اپنے گھر پہ پہنچیں تو وہ اپنی ان کی فیملی کو بھی سیکیور کر سکیں. بالکل. ایک اور چیز مجھے بتائیں, جب ہم وسائل کی بات کرتے ہیں تو اس کے جو منصفانہ تقسیم ہے وہ کتنی ضروری ہے, اور اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے کہیں زیادہ خدمات دے رہے ہوتے ہیں. ہم ٹھیک ہے, ہم ایک پیرالل لائن بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے, یہ اس طرح سے کرنا ہے, لیکن وہ مجھے ایسا لگا, میں نے بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے دیکھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں.
تو کیا ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی؟ کیا ہم وہ نہیں دیکھ رہے؟ اس چیز کو لے کر اگر آپ کسی ایک کے لیے کوئی زندگی میں آپ کام کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مہوش آپ بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں پر جو کام کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتا ہے. آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں, 10 لوگ ہمیں سنیں گے, دیکھیں گے, تو کیا یہ بات وہاں تک نہیں جائے گی؟ ضرور جائے گی. اس سے ان کو اپریسیشن ملتی ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, راستے میں کوئی رضاکار آپ کو ملتا ہے جو بھری دھوپ میں کھڑا ہے اپنے یونیفارم میں, آپ اپنی گاڑی سے ایک پانی کی بوٹل اس کو نکال کر دے دیتے ہیں, تو کیا وہ ایک خوشی آپ نے اس کو نہیں دے دی؟ آپ نے تقسیم کر دیا نا, اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیا, کیونکہ جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو کیا اس کو نہیں لگتی؟ وہ بھی تو ہے نا, وہ اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہا ہے. تو اب میں سمجھتی ہوں ہمارا رول ہے کہ سب کو اپنی پوزیشنز مل چکی ہیں, اپنا سلسلہ مل چکا ہے, اب ان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو آگے آنے والے ینگسٹرز ہیں وہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل بنتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے ایک سسٹم بنانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بھی مطمئن ہو سکیں. اور مزید کیونکہ جو کمپنیز ہیں, ہم بھی اپنی کمپنی کو رن کر رہے ہیں, جب تک ہمارے پاس یہ ٹوٹل جو ہمارے والنٹیئرز ہیں نہ ہوں, ہمارا کام ناممکن سی بات ہے. گیسٹ کو لے کر آنا, پھر ان کے ساتھ باقاعدہ ان کو پراپر ہینڈل کرنا, کہ آپ اسٹارٹنگ سے لے کے ریسیپشن سے لے کے اور آپ کو کمپلیٹلی پورا بیک گراؤنڈ جو آپ دیکھتے ہیں سراؤنڈنگ میں, ان سب کو دیکھنا, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. بالکل ذمہ داری. اچھا, یہاں پہ ایتھکس کی بات کریں, اخلاقیات کی ہم بات کریں, اس کا بھی ایک تعلق رزق کے ساتھ بہت زیادہ ہے. جب آپ کا پیٹ بھرا ہوگا تو پھر وہ جو ایتھکس ہے نا وہ خود بخود سامنے آتا ہے. لیکن اگر پیٹ خالی ہو تو وہ کہے گا میرا اور میرے بچوں کا پیٹ خالی ہے تو میں ایتھکس کہاں سے لاؤں؟ تو اب ان دونوں کو سمجھنا اور پھر ایک معاشرتی زندگی خوبصورت بنانا, اس پہ ذرا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اخلاقیات کی آپ نے بات کی, اگر آپ کسی سے, جیسے میں نے کہا کہ اچھے طریقے سے, کیا ضروری ہے کہ اس کو بالکل ہرٹ کر دیا جائے؟ اس کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو شاؤٹ کریں. میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے اس طرح سے کرتے ہوئے, کیونکہ وہ ایک رسپانسبل پرسن ہے. اس وقت جب آپ اپنی پوزیشن پر کھڑے ہوئے, وہ اس وقت آپ کی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے, تو کیوں نہ آپ اپنے الفاظ اس کے لیے کچھ ایسے پیش کر دیں, اس کو ریپرزینٹ کر دیں, تاکہ اس کو لگے کہ ہاں آج جو میں نے اپنی ڈیوٹی دی ہے, میں اس جگہ پر موجود ہوں, تو میرے لیے بھی کچھ کہا گیا, کچھ بولا گیا. تو یہ اس وقت جو معاشرہ ہے, سماج میں جو لوگ ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں کی ایک پرائرٹی ہونا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ آگے بڑھ کر مزید دیکھیں کوئی بھی انسان, جب تک میں سمجھتی ہوں, ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے, سمجھے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے. اور جو بے دلی سے کام ہوتا ہے, زبردستی کی جاب پہ بھی جا رہے ہیں, تو بے دلی سے اس میں برکت نہیں ہوتی. آپ اپنی ہی کسی بھی جاب کو, اپنے کام کو اگر عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, تو وہ رب تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرتا ہے. اور میں نے ایسا دیکھا ہے, ایگزیکٹلی بالکل دیکھا ہے. آپ اگر اس میں آپ کا دل لگ رہا ہے تو سمجھے کہ وہ کام کے لیے آپ کے لیے اچھا ہے, وہ اشارہ ہے. نہیں لگ رہا نا دل, تو سمجھ جائیں, ہاں سمتھنگ رانگ. بالکل ایسے ہی. اچھا صاحب, ایک اور چیز بتائیں مجھے کہ ہم چونکہ یہ رضاکاروں کا عالمی دن منا رہے ہیں ان کی معاشی اور سماجی زندگی کے حوالے سے, اس میں اب دیکھیں, اگر ہم موجودہ دور میں رائٹ ناؤ ہم سوسائٹی میں دیکھیں, صرف پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو غربت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, بے روزگاری ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, کہ اس طرح سے جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے, لوگوں کو کام نہیں ہے. ڈیلی ویجز کی بات کریں, انہیں اس طرح سے ان کی اجرت نہیں مل رہی ہے, جو ان کو مل رہی ہے وہ ڈیفینیٹلی کافی نہیں ہے, وہ کم ہے. تو یہ جو غربت, بے روزگاری, یا یہ جو ایک عدم مساوات ہمیں یہ تمام تر چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, معاشرے پر اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنے خطرناک کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت ہیں, بہت زیادہ. اس سے پھر آپ دیکھیں نا, اسنیچنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس کو ایمانداری کی عادت ہو جاتی ہے نا, کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, وہ ہر حال میں کرتا ہے. وہ ایک دن میں 2 جابس کر رہے ہیں لوگ, باقاعدہ اپنے گھر چلانے کے لیے ایک مطلب کام بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی میں لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں پورا ہوتا ایک جاب سے لوگوں کا. جو اس طرح کے رضاکار ہیں, تو ان کے لیے بحیثیت ایک ہم جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی تمام تر چیزیں ان کی پرائرٹی میں رکھتے ہوئے, ان کی تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ کام کرنا ہے ہر صورت. ورنہ تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر یہ بے راہ روی معاشرے میں, یہ سب چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی, بڑھتی رہیں گی, اور اس کو پھر نہ آپ روک سکتے ہیں نہ ہم روک سکتے ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا اس چیز میں امپورٹنس دینا, کہ نہیں آیا ان کی منتھلی جو ریسورسز ہیں, انکم ہے, اس میں ہم
کتنی, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ باہر ملکوں میں اس چیز کا دیکھا جاتا ہے کیونکہ ان کا بہت بڑا رول ہے. اچھا دیکھیں نا, ایک ہمارا جو رضاکار ہے وہ پاکستان میں اگر زیادہ سے زیادہ میں بہت بات کروں 50-60 ہزار کما رہا ہے تو باہر جا کے وہ 3 لاکھ کمائے گا, 2.5 لاکھ کمائے گا, تو وہ کیوں نہ جائے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو فوراً جیسے ہی ملتا ہے ویزا, یہ لوگ تو پھر کہتے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے. پھر ایسی چیز ریئلی ایسی ہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز اگر ہمارے معاشرے میں, ملک میں ہو جائے تو کوئی. اور مہوش یقین جانے, آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات کہنا چاہوں گی, اتنا خوبصورت ہے نا ہمارا ملک, ہر موسم ہمیں میسر ہے, تمام تر چیزیں, لیکن خدا را کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی گڑبڑ محسوس ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہلی ہوئی ہے, وہ زلزلہ آیا ہوا ہے نا, تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. ایک شخص بہت خوش ہے اور ایک ناخوش ہے, تو پھر اس چیز میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی رسپانسبلٹی کم از کم اپنی ذات ایک اینٹ تو رکھ دیں, کچھ نہ کچھ تو رکھیں. مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, بھائی بھائی کی مانت دینے کہا گیا ہے, اور یعنی کہ اسلام آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں, اسلام آپ کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں, تو آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے, آپ دنیاوی جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے ہیں, تو پھر ایک دفعہ رکیں اور سوچیں کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ کیا صحیح ہے یا میں کہاں پہ غلط ہو رہا ہوں. بیکاز آپ اگر صرف اپنے لیے سوچتے رہیں گے تو وہ نہ چیز ہمیں کامیاب کرے گی نہ ہمیں سکون دے گی. اچھا پہلے کی میں اگر بات کروں مہوش, پہلے کمیونٹی سسٹم ہوتے تھے لوگوں کی پرابلم سالو کی جاتی تھی, ٹھیک ہے. اب کوئی اگر آپ سے بات نہیں کہہ رہا, سم ٹائم جیسے ہم سفید پوش لوگوں کی بات کرتے ہیں, وائٹ کالر کے, وہ نہیں کہہ سکتے. کوئی لوگ تو بول بھی دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت ہے, کوئی نہیں کہہ رہا, اور میجورٹی نہیں کہہ پاتی. تو اس کو کیسے کیا جائے, ان کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ تو اس کے لیے باقاعدہ کمیونٹی سسٹم بنتے ہیں, ان کی ہیلپ کی جاتی ہے ہر مہینے, جیسے کمیٹی سسٹمز ہوتے تھے پہلے, وہ چیز وہی چیز. دیکھیں اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ مہینے میں آپ 12 لوگ جمع کرتے ہیں, تو کم از کم کسی ایک کی ہر مہینے ہیلپ تو ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں, کچھ چیزیں آپ فنڈامنٹل آپ اپنے طور پہ بھی کچھ بنا سکتے ہیں. کمیٹی کا سسٹم ہے, اب تو لوگوں کو ٹرسٹ ہی نہیں رہا, اور ریئلی ایسا بھی ہے, انڈیویجولی کمیٹی ڈالتے ہیں, اب وہ اجتماعیت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے. اور یہ کیوں ہوتی جا رہی ہے, کوئی وجہ ہے کوئی تو. اچھا یہ آج کے یہ جو رضاکاروں کا دن ہے, عالمی دن, ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی امپورٹنٹ ڈے ہو ہم اس پہ بات کر سکیں, تو آپ ہمارے ناظرین کو انفرادی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ کیا میسج دینا چاہیں گے اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ بالکل, میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ ابھی لاسٹ ڈیز میں ہمارے ایک جو والنٹیئر ہیں, ان کی بیٹی کی جو ہے وہ شادی تھی, تو ہم سارے لوگ مل کر کھڑے ہوئے اور جو ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی. تو پلیز اپنے ارد گرد دیکھیں, ان لوگوں کی بغیر بولے, کچھ کہے بغیر آپ ان کی ہیلپ کیجئے. جیسے فوڈ پانڈا کی اگر بات کریں, اور دوسرے جو تمام تر چینز ہیں, جو لوگ بچے آ رہے ہیں ڈیلیور کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ان کی بھی آپ مدد کریں. یہاں پہ سوری آپ کا پیغام کٹ کر رہی ہوں, ہماری معذرت کے ساتھ ہماری سو کالڈ نامور ایک مارننگ شو ہوسٹ, انہوں نے بڑا ایک پیتھیٹک سا اس پہ جو ہے نا آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ جان بوجھ کے جو ہے نا یہ جو ڈیلیوری والے ہیں یہ چینج نہیں رکتے. 5000 کا آپ منگوا رہے ہیں, کیا آپ اس کو 500 نہیں دے سکتے, 1000 نہیں دے سکتے؟ مطلب اس کے لیے بھی آپ کو چینج چاہیے. ایگزیکٹلی, مجھے بہت فیل ہوئی تھی یہ بات. تھینک یو سو مچ سائمہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں, روزی کی بات کرتے ہیں, تو دیکھیں ناظرین, یہ ہمارے معاشرتی جو انصاف ہے, خوشحالی, یہ اس کی بنیاد ہے. ہم سب نے ایک دوسرے کو خوشحال بنانا ہے, ایک دوسرے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, کیونکہ ہم سب اس ملک کے باشندے ہیں. ہم ایک نیشن ہے, یا قوم, ایک قوم بنے, ایک نیشن بنیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ کامیاب ہوگا, مضبوط ہوگا. آپ سب مل کر محنت کرتے ہیں, اس محنت کو جاری رکھیں. حرکت میں برکت ہے, محنت کا پھل جو ہے وہ ضرور ملتا ہے. ایمانداری سے جو ہے وہ آپ کام لے, اور ایک منصفانہ تقسیم جو ہے اس کو یقینی بنانا بہت زیادہ ضروری ہے, تبھی یہ معاشرہ جو ہے وہ خوشحال اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.